اجمل خان شعبی کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے, خیریت ہوں گے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سے دوست ہیں, بہت ہی سینئر شاعر ہیں, ڈرامہ رائٹر ہیں ماشاءاللہ, جناب کشور عدیل جعفری صاحب. اور جعفری صاحب اس سے پہلے بھی کافی عرصہ گزر گیا نا, اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں ہمارے ساتھ, ایک ملاقات ہماری پہلے بھی ہو چکی ہے, اور آج پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے ساتھ پھر موجود ہیں بہت ہی ماشاءاللہ اچھے شاعر ہیں. یہ بھی پہلی ملاقات ہے ہماری, اور امید ہے کہ آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی محظوظ ہوں گے, آپ کو بھی کلام اچھا لگے گا. اور جناب زیا زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو وقت ہے ہمارے پاس, یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑا اچھا گزرے گا. اور کچھ ادب کے حوالے سے, کچھ شاعری کے حوالے سے, کچھ آپ کو پتہ ہے جو سلسلے چل رہے ہیں اس وقت, تعلیم کے حوالے سے تمام بات چیت ہوگی ہماری. اور ہمارے تمام سننے والے وہ یقیناً اس بات پہ ہوتے ہیں کہ شعبے صاحب ٹاک شو ہوتا ہے, جب گفتگو ہوتی ہے تو اچھا ہو جاتا ہے وہ, اور ذرا اس سے کچھ چیزیں سننے کو ملتی ہیں, کچھ انفارمیشن ملتی ہے. خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے دونوں مہمانوں کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں کشور بھائی, کیسی ہیں؟ الحمدللہ. کیسے گزر رہے ہیں آپ کے شب و روز ماشاء اللہ؟ بہترین الحمدللہ. بس کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی آپ سے, کافی عرصے بعد میرے خیال میں 3 سال سے زیادہ ہی ہو گئے, کیونکہ 3 سال میں تو میرے حادثے ہو رہے ہیں. تو مسلسل تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے یہ کہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی, آپ آئے تھے. تو آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ بس وہ ڈرامہ نگاری چل رہی ہے چینلز کے لیے, اور شاعری تو رکتی نہیں ہے, وہ تو چل رہی ہے. وہ تو لازم ہے, تو وہ تو لوگ کہتے ہیں جو کام ہونا ہے وہ تو ہو رہا ہے. جی بالکل, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. ہاں, شاعری تو بس ساتھ ساتھ چلتی ہے ہر کام کے, ڈرامہ نگاری بہرحال ایک سمجھے. تو آج کل ابھی کون سے ڈرامے آپ کے؟ ابھی کچھ 2 پلے لکھ رہا ہوں, ابھی ریکارڈنگ پر ہے, آن ایئر نہیں ہے. ایک نئے چینل کے لیے جو چینل ابھی آن ایئر آنے والا ہے, اور ایک پرانے چینل کے لیے ہے. بس وہ اب تو چینل بہت سارے چینل ہو گئے, اب تو پتہ نہیں اب اتنے چینل ہو گئے, کبھی سوچے بھی نہیں سکے پاکستان میں اتنی ٹی وی چینل ہوں گے. بے تحاشا ہو گئے, بے تحاشا. ڈیجیٹل کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, کافی سارے پلیز جو ہیں وہ چھوٹے شارٹ پلیز, شارٹ اسٹوری چل رہی ہوتی ہیں کافی. اب تو بہت ساری ویب کے لیے کیونکہ کام شروع ہو چکا ہے, ویب کے لیے بڑا کام چل چکا ہے اس وقت ماشاء اللہ. چل رہی اچھی بات ہے. اور آپ جیسا آپ تھوڑا سا آپ کا تعارف. میں ایک گورنمنٹ ادارے سے وابستہ رہا ہوں. اچھا, کچھ سب پیشتر ریٹائرمنٹ ہوئی ہے, تو یہ شغف جو تھا پہلے ہمیں تھوڑا تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں جو کچھ ہو جاتا ہے وہ لکھ بھی رہے ہیں, موقع بھی ملتا ہے. تو زیادہ تر مصروفیات یہی ہوتی ہیں. تو یہ شغف کب سے ویسے ہے, کب سے آپ کو؟ بہت پہلے سے, جس طرح ہوتا ہے عام طور پہ بہت پہلے سے, لیکن موقع نہیں ملتا تھا, ٹائم نہیں ملتا تھا. گورنمنٹ جاب آپ کو پتہ ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, تو کبھی ایسا موقع نہیں ملا مشاعرے وغیرہ میں جانے کا. تو جب سے پھر ہمیں ٹائم ملنا شروع ہوا تو پھر ہم جاتے ہیں اور پھر اپنا کام لکھ بھی رہے ہیں. اور کراچی کے مشاعرے میں کافی ہیں, اور دوست ٹائم ہے ہمارے پاس, تو جب کوئی دوست بلاتے ہیں. تو آج بھی آپ کے مطلب اچھی آپ سے ملاقات. اچھا, وہ ذکر وہ آپ کو تو ہم نے کہا بالکل موسٹ ویلکم بھائی, اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا. تو تعلق تو بنانے سے تعلق ملتا ہے. ہاں, گھر بیٹھے تو اب میں گھر کے اندر بیٹھ جاؤں, آپ بھی اپنے گھر کے اندر بند کر کے بیٹھ جائیں, تو نہ تعلق بنے گا, کوئی کچھ نہیں جانے گا, نکلنا تو پڑتا ہے بہرحال, اور اچھی بات ہے. چلیں میرے خیال کو ابتدا کچھ ہم بھی, یا کسی اگر ہے یاد آپ کو کوئی کلام ایسا کوئی ابتدا کریں گے آپ کو میں عرض کرتا ہوں نعت کے چند اشعار کہ تخیلات سے آگے ہر ایک بیاں سے الگ. واہ واہ. تخیلات سے آگے ہر ایک بیاں سے الگ, نبی کی شان نمایاں ہے ہر زباں سے الگ. سبحان اللہ, واہ واہ, بے شک, واہ واہ. تخیلات سے آگے ہر ایک بیاں سے الگ, نبی کی شان نمایاں ہے ہر زباں سے الگ. کہیں منیر کہیں شمس اور کہیں طٰہٰ, کہیں منیر کہیں شمس اور کہیں طٰہٰ, کیا خطاب بھی قرآن نے جہاں سے الگ. سبحان اللہ, واہ واہ, واہ واہ, سبحان اللہ. اور میرے ضمیر کی آواز آپ کی مدحت, میرے ضمیر کی آواز آپ کی مدحت, مجھے عطا ہوئے الفاظ لامکاں سے الگ. واہ واہ, سبحان اللہ. مجھے عطا ہوئے الفاظ لامکاں سے الگ, گناہ گار ہوں مولا مگر یقین ہے مجھے, گناہ گار ہوں مولا مگر یقین ہے مجھے, میں رہ نہ پاؤں گا تا دیر آستاں سے الگ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. زمین کیوں نہ مقدر پہ اپنے نازاں ہو, زمین کیوں نہ مقدر پہ اپنے نازاں ہو, کہ اس نے پائی ہے توقیر آسماں سے الگ. واہ, سبحان اللہ. حضور آپ کے در سے مجھے بھی فیض ملے, حضور آپ کے در سے مجھے بھی فیض ملے, میں رہ نہ پاؤں شفاعت کے صاحباں سے الگ. واہ واہ, سبحان اللہ, بے شک, واہ واہ.
ہزار شکر ضیا کو عطا ہوئی توفیق، سخنوری میں نہیں ہے یہ نعت خواں سے الگ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک بات ہے۔ تخیلات سے آگے ہر ایک بیاں سے الگ، کیا اچھی نبی کی شان نمایاں ہے ہر زبان سے الگ۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ کشور بھائی، آپ بھی کچھ آتا ہو کچھ؟ ضیا بھائی نے نعت سنائی ہے تو میں ایک ہم سنا دیتا ہوں جی ضرور ضرور۔ اس کے لیے۔ دل دھڑکنا بھی حمد ہے تیری، واہ، سانس چلنا بھی حمد ہے تیری، سبحان اللہ، دل دھڑکنا بھی حمد ہے تیری، دل دھڑکنا بھی حمد ہے تیری، واہ، سانس چلنا بھی حمد ہے تیری، یہ تمنا کہ تیری حمد کہوں، یہ تمنا بھی حمد ہے تیری، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ یہ واہ، تمنا کہ تیری حمد کہوں، کہوں، سبحان یہ اللہ، تمنا بھی حمد ہے تیری، واہ، تیرگی سے جو روز ابھرتا ہے یہ اجالا بھی حمد ہے تیری، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تیرگی سے جو روز ابھرتا بڑھتا ہے ہے یہ اجالا بھی حمد حمد ہے ہے تیری، تیری، پھول کھلتے ہیں تیری قدرت سے، پھول کھلنا بھی حمد ہے تیری، واہ واہ، بہت اچھے، رات ہونا بھی ہے تیری تعریف، دن نکلنا بھی حمد ہے حمد ہے تیری، واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، میرے ہونے کا بھی جواز ہے تو، میرے ہونے کا بھی جواز ہے تو، میرا ہونا بھی حمد ہے تیری، واہ 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 واہ، بہت اچھا، سبحان اللہ، اور یہ جو ٹپکا ہے آنکھ سے دل کی یہ ستارہ بھی حمد ہے تیری، حمد ہے تیری، واہ، سبحان اللہ، جس بھروسے پہ جی رہے ہیں عدیل وہ بھروسہ بھی حمد ہے، واہ، واہ واہ، وہ بھروسہ بھی حمد ہے تیری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ یہ آپ کی کتاب میں جب مجھے نام نظر آیا یہ کہ سمندر کو بتانا پڑے گا، تو یہ نام ایک مطلب سمندر کو بتانا پڑے گا، ہاں، یہ ایک شعر کا مصرع ہے اور پورا شعر اس کی پشت پہ موجود ہے، اس کی بیک پر، تو یہ ایک شعر کا مصرع ہے کہ ضب تب ٹوٹ رہا ہے میرے اشکوں کا عدیل، ضب تب ٹوٹ رہا ہے میرے اشکوں کا عدیل، یہ وہ خدشہ ہے سمندر کو بتانا پڑے گا۔ واہ، تو یہ جب پورا شعر سنیں گے تو نام کا مطلب سمجھ میں آئے گا، مطلب پورا شعر بھی کیا بلکہ جب یہ پوری غزل پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، مطلب شعر سے بھی وہ بات نمایاں نہیں ہو رہی کہ جو نمایاں ہونی چاہیے، جی جی بالکل، جو اس سے یہ غزل بھی انشاءاللہ، ہاں، اس ٹائٹل کو، تو یہ میں آپ کو بتاتے چلوں، یہ کشور عدیل جعفری صاحب کی یہ کتاب ابھی حالیہ میں آئی ہے، حال ہی میں، اور میرے خیال میں کتنا لاسٹ ایئر آئی، جی لاسٹ ایئر، ایک سال ہوا بلکہ اسی مہینے دسمبر 2022 میں آئی ہے۔ دیکھیں یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ نام کب سے میرے ذہن میں تھا، میں نے جب اس کو دیکھا تھا، آپ کے فیس بک کی تصویریں وغیرہ دیکھی، اس کے علاوہ لانچنگ وغیرہ کی تھی آپ نے، جی جی بالکل، تو میں جب سے یہ نام میرے ذہن میں بڑا اچھل رہا تھا، میں نے کہا سمندر کو بتانا پڑے گا، تو بھائی اب میں نے کہا، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا آپ کو اسپیشل کال کروں گا، کہوں گا کشور صاحب سمندر کو بتانا پڑے گا کہ آپ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، سمندر کو بتانا پڑے گا کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں بھائی، تو وہ بڑا زبردست، اور پھر ٹائٹل بڑا خوبصورت ہے، ٹائٹل بڑا مطلب کلر جو یہ کس نے بنائی، کس سے بنوایا؟ یہ ہمارے پنجاب میں ایک کیلیگرافی کرتے ہیں، مختار نام ہے ان کا، ان سے بنوایا ہے، بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے بنایا ہے ٹائٹل، بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت، نام کے حساب سے انہوں نے بڑا اچھا بنایا ہے، ہاں نام کے حساب سے ہوئی نا، نام کے حساب سے بڑا خوبصورت ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، اور آپ یقین ابھی جو ہے اس میں سے کلام بھی کشور عدیل جعفری صاحب جو آپ کو سنائیں گے، تو یقین آپ محظوظ ہوں گے، آپ کو پسند آئے گا، اور آپ اگر لائیو کال کرنا چاہیں گے تو پروگرام میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے ہمارے پروگرام میں، اور یقیناً جو ہے کشور عدیل جعفری صاحب کا جیسے بتائیں کہ ماشاءاللہ شاعر تو ہے ہی ہے، مگر اس کے ساتھ بہت اچھے ڈرامہ نگار بھی ہیں، اور یہ کافی پرانا ماشاءاللہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو کب سے ڈرامہ نگاری کب سے آپ کی چل رہی ہے؟ شروع میں ڈرامہ نگاری میں تقریباً 2005 سے سمجھ لیں، 2005 سے آن ایئر آیا، لکھ تو اس سے پہلے بھی، ہاں لکھ تو پہلے لگا، لکھا پہلے ہوگا، 2005 سے ڈرامے آن ایئر آئے، تو آلموسٹ 18 سال ہو گئے ہیں ڈرامے کرتے ہوئے، اور ڈرامے کرتے ہوئے لکھتے ہوئے، کرتے ہوئے تو خیر غلط ہو گیا، کرتے ہوئے تو ڈائریکٹر لوگ ایکٹر کرتے ہیں، ہم تو لکھ کے دے، تو وہ کافی سارے ڈرامے آن ایئر آ چکے ہیں، آلموسٹ میرے خیال ہے 300 سے اوپر ڈرامے آن ایئر آئے، چھوٹے مطلب سنگل پلے، سیریل، سٹ کام اور یہ سب ملا کے
کافی اور مختلف چینلز پہ، چونکہ میں فری لانس کرتا ہوں تو سب کے لیے کام تقریباً کرتے ہیں؟ ہر چینل پہ آنے ہر چینل پہ ہوتا ہے وہ تو. اچھا اب کام بھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے تقریباً پرائیویٹ پروڈکشن وغیرہ میں زیادہ کام ہو رہا ہے. جی تو وہ بھی ہے کہ بس وہ جہاں سے جو ملتا ہے ان کو وہ لکھواتے ہیں، پھر اس میں بھی بڑی بارگیننگ چل رہی ہوتی ہے نا کہ اگر یہ اچھا لکھتا ہے تو اچھا بھی لکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں پیسے بھی کم لگے اور لکھا بھی اچھا جائے. تو وہ بھی کہانی چل رہی ہے. آج کل کے حالات تو ایسے ہی ہو گئے نا کہ جتنا کم بجٹ میں کام ہو جتنا، لیکن الحمدللہ کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا اور کافی نام ہو گیا، چینلز پہچانتے ہیں اور ہمیں اپنی مرضی کے پیسے مل جاتے ہیں. ہاں مل جاتے ہیں. یہ ہے. اچھا یہ جو ڈرامہ آپ لکھواتے ہیں آپ سے لوگ، تو یہ کانسیپٹ وہ دیتے ہیں، اسٹوری وہ دیتے ہیں، یا آپ اپنے پاس سے لکھتے ہیں، یا وہ کہہ دیتے ہیں یار ہمیں یہ کہانی چاہیے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے کیا یہ مطلب یہ کہانیاں جو بنتی ہیں تو یہ ساری تو نہیں، بہت کم چینل کے بھی آپ کو کوئی اسٹوری دیتا ہے یا ون لائنر دیتا ہے. عموماً وہ ہم سے مانگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسٹوری ہے تو لے آئیں، کوئی اچھی کہانی ہے تو لے آئیں، کوئی نئی کہانی ہے تو لے آئیں. تو کہانی بھی ہم دیتے ہیں، ون لائنر بھی ہم دیتے ہیں، آئیڈیا بھی ہم دیتے ہیں، پھر اس پہ لکھ کے بھی ہم ہی دیتے ہیں. تو بہت کم کبھی یہ ہوتا ہے کسی چینل کے پاس کوئی آئیڈیا کہیں اور سے آ جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں رابطہ کر کے کہتا ہے کہ یار ایک ون لائن ہے، آپ اس پہ ایک ڈرامہ لکھ دیں. یا کسی ناول کا جب ہم ڈرامہ تشکیل کرتے ہیں تو وہ ناول دے دیا جاتا ہے کہ اس ناول پہ ہم نے ڈرامہ بنانا ہے کسی کا، تو اس کی ڈرامہ تشکیل کر دیں، ڈائلاگس لکھ دیں، مکالمے لکھ دیں. تو وہ اس صورت میں ہمیں ون لائنر مل جاتا ہے، ورنہ عموماً 98% نہیں ملتا کیونکہ ہم خود ہی کر رہے ہیں. تو چینل مانگتا ہے آپ سے کہ آپ اپنی کوئی اسٹوری دیں. اچھا تو یہ بھی تو ہوتا ہے کہ چینل والے اسٹوری مانگ کے بھی وہ بھی تو کہانی ہوتی ہے کہ وہ کہانی پھر بعد میں کہتے ہیں یار نہیں چاہیے، رکھ لی اپنے پاس آدھی، پھر انہوں نے کہیں اور سے کروا لی اور یہ کر لیا. یہ بڑی کہانی رہی ہے. ہم نے سنا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا مقام بن جائے نا پھر نہیں ہوتا سر. وہ کیونکہ جب شروع میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سے سنا ہے میں نے جونیئر رائٹرز سے، میرے ساتھ تو الحمدللہ کبھی نہیں ہوا، جب میں جونیئر تھا جب بھی نہیں ہوا، لیکن سنتا ہوں میرے ساتھ تو خود ہو چکا، بہت پرانی بات ہے. سنتا ہوں کہ لوگوں سے لیتے ہیں ون لائنر اور اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ اپروو نہیں ہے، اور پھر وہ بنا لیا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکرین پہ وہی آ رہا ہے جو ہمارا تھا سامنے. میرے تو لکھے ہوئے پروگرام کچھ ایسے تھے جو بہت شروع کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے کہ وہ پورے کے پورے پروگرام سامنے آ رہے تھے. مگر بات ہے کہ جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ رائٹر کے پاس اس سے زیادہ تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے نا. وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. وہ جو ہم ایک سینٹرل آئیڈیا دیتے ہیں نا، ایک ون لائنر دیتے ہیں، اس ون لائنر پہ کسی اور سے اگر لکھوایا جائے گا تو ظاہر ہے وہ نہیں لکھ سکے گا جو جس کے ذہن کا آئیڈیا ہے. کیونکہ اس نے تو صرف ایک ون لائن لکھ کے دے دی نا، ایک کانسیپٹ لکھ دیا کہ یار یہ کہانی پوری سموہ کے دے دی 4 لائنوں میں. اب وہ باقی ساری کہانی اس کے ذہن میں نا کہ ہونا کیا ہے. بالکل ایسے. اب وہ لکھنے والا تو وہ کیا لکھے گا، وہ اپنے حساب سے لکھے گا. وہ کبھی کبھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لکھوا لیتے ہیں کسی اور سے تو وہ اتنا اچھا نہیں بن سکتا جتنا رائٹر کے ذہن میں ہوتا ہے. ہاں یہ تو کہانی ہے، یہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. یہ چلے بہرحال جی بڑی اچھی بات ہے یہ تو. اور شاعری کا سلسلہ جو ہے وہ یہ کون سی کتاب ہے کہ آپ کی؟ نہیں یہ میری کتاب تو یہ میری پہلی ہے، لیکن شاعری کا سلسلہ جو ہے وہ 1983 سے ہے. 1983 سے 13-14 سال کا تھا جب سے شاعری شروع ہوئی، اور وہ مسلسل ساتھ ساتھ چلتی رہی. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ وہ شاعری کوئی بھی کام آدمی کا ہو، بزنس ہو، کاروبار ہو، لیکن شاعری اگر ہے اندر تو وہ چلتی رہتی ہے. وہ تو پھر رکتی نہیں نا کبھی. وہ نہیں رکتی، تو وہ اندر موجود تھی، وہ چلتا رہا سلسلہ. تو میں نے کوئی 39-40 سال بعد اپنی پہلی کتاب لے کے آیا اور میں ابھی بھی بہت محتاط تھا. بڑے دوستوں کے احباب کے کہنے پہ لایا ہوں. عموماً آج تو اور ابھی بھی دیکھا جائے تو بڑی مختصر سی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے. ورنہ اگر 40 سال بعد اگر کتاب آتی تو پھر کچھ تو ہوتے کم از کم. بہت کچھ ہے، لیکن میں بہت سلیکٹیو لے کے بہت انتخاب کر کے لایا، اور وہ بھی اب آپ کے کہنے پہ. عموماً آپ نے آج کل تو دیکھا ہوگا آج لوگ شاعری شروع کرتے ہیں، سال بھر میں کتاب آ جاتی ہے. سال بھر میں 2 مہینے میں بھی آ جاتی ہے. سال بھر میں 2-3-4 کتابیں آ جاتی ہیں، ہر 3 مہینے بعد کتاب آ رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہم بھی جانتے ہیں پرسنلی کہ 2 مہینے میں ابھی شاعری شروع کی، 2 مہینے بعد کتاب آ گئی. تو وہ پتہ نہیں کیسے آتی ہے پھر وہ. اصل میں نے سنا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے، میں تو کہتا ہوں کہ شاعری مطلب لکھی نہیں جاتی، کہیں نہیں جاتی، شاعری تو ہوتی ہے نا، ہوتی ہے یہ. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار اچھا یار وہ میں نے 4 غزلیں کہی ہیں، اچھا یار اب کل میں ایک غزل کہنے والا ہوں، میں کل غزل کہنے والا ہوں. تو یہ کیسے کہتے ہیں؟ مطلب میں اپنی سوچ کے مطابق میں کہتا ہوں میری سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی ہے کہ یہ کہیں تو نہیں جاتی نا، یہ تو آمد ہی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں نا شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بس آدمی اندر سے خود ہی شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بنایا نہیں جا سکتا. بنائے کیسے وہی ایکٹر کی بات، ایکٹر کی بھی وہی بات ہے. ایکٹر بھی یا ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. مطلب ایکٹر بنتا نہیں، کیونکہ وہ چیزیں جو چیز آپ دیکھیں جو پرانے ہمارے لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، وہ جب ایکٹنگ کرتے ہیں یا ان کے اندر جو واقعی جس کو کہتے ہیں یہ ایکٹر ہیں، وہ جب صرف ایک ڈائلاگ سمپل ہی ڈائلاگ بولتے ہیں تو ان کے چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ یہی شخص ہے. ہاں پوری باڈی لینگویج. مگر ہمارے آج کی جنریشن کے جو لوگ ہیں بہت سارے ایکٹرس
मतलब नई जनरेशन में कुछ लोग अच्छे हैं, अच्छे लड़के अच्छे हैं, मगर कुछ ऐसे कि वो पूरी बॉडी हिला भी लें तो भी पता नहीं चलता कि नहीं वो लगता है सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं यार, ये बात है कि इशारे पे चल रहे हैं ये ऐसे ही। तो ये बड़ा हमारी ये भी मसला है ना, लोग हमारी एक्टर को भी अंदर होना चाहिए। असल में पॉलिश जरूर हो जाती है, कुछ तजुर्बा हासिल करके ना मन जाता है आदमी, लेकिन ये कि अंदर वो एक अलग बात है। एक्टिंग के जरासीम अंदर होने चाहिए शायरी की। सही बात है। चले कुछ कलाम कुछ इब्तिदा कुछ माशाल्लाह कुछ गुफ्तगू चलती रही, कुछ कलाम भी हो जाए चाहता जी। बिस्मिल्लाह मैं सुना देता हूँ जी। ये इतने तलाश कर रहे हैं तो मैं थोड़ी जी आप भी अपने क्यों करके रख लें, तलाश करके रख लें। अच्छा हाथ किया जो है एक हमारे एहतराम का रिश्ता भी बरकरार रहे। सही बात है। मैं अर्ज करूं जी काफ़ी पुरानी गज़ल है, मैं उससे तशार पेश करता हूँ जी। ये इश्क है यहाँ जो भी वफा परस्त हुआ, ये इश्क है यहाँ जो भी वफा परस्त हुआ, है यहाँ जो भी वफा परस्त हुआ, सदाए गर्दिश दौरान नवाए दश्त हुआ। क्या बात है, वाह जी वाह वाह, बहुत अच्छा। ये इश्क है यहाँ जो भी वफा परस्त हुआ, सदाए गर्दिश दौरान नवाए दश्त हुआ, और बिखर के रह गया दुनिया में मिसले गर्दो गुबार, बिखर के रह गया दुनिया में मिसले गर्दो गुबार, मोहब्बतों के मुकाबिल जो ताज तख्त हुआ। वाह 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 बहुत नवाज़िश। वाह। जो एक बूढ़ा शजर था मोहब्बतों का अमी, जो एक बूढ़ा शजर था मोहब्बतों का अमी, कटा तो दार का सामा वही दरख्त हुआ। जो एक बूढ़ा शजर था मोहब्बतों का अमी, कटा तो दार का सामा वही दरख्त हुआ, और शिकम की आग तवानाइयाँ बढ़ाती रही, शिकम की आग तवानाइयाँ बढ़ाती रही, थकन से जब कोई आमादा शिकस्त हुआ। वाह जी वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। शिकम की आग तवानाइयाँ बढ़ाती रही, थकन से जब कोई आमादा शिकस्त हुआ, और असास लूटने वालों में नाम था जिसका, असास लूटने वालों में नाम था जिसका, बहार लौट के आई तो सरपरस्त हुआ। वाह जी वाह वाह, बहार आई तो सरपरस्त हुआ। असास लूटने वालों में नाम था जिसका, बहार लौट के आई तो सरपरस्त हुआ। तो मक्ता पेश करता हूँ कि किसी ने मुझको सदा दी कि फिर गुमा है जिया, किसी ने मुझको सदा दी कि फिर गुमा है जिया, ये कुछ सुना सा है लहजा जो बाज गश्त हुआ। वाह वाह, ये कुछ सुना सा है लहजा जो बाज गश्त हुआ। वाह वाह। ये इश्क है यहाँ जो भी वफा परस्त हुआ, सदाए गर्दिश दौरान नवाए दश्त हुआ। वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। कुछ 2-3 हम कुछ ऐसे में शामिल कर लें, उसके बाद फिर दादू से अनवर पताफी, और ये अनवर पताफी साहब जो पाकिस्तान रेंजर्स से इनका ताल्लुक़ है, दादू से हमें रेगुलर माशाल्लाह सुनते हैं, हमारे साथ होते हैं। कहती हैं जनाब आदाब भाई, और आज के दोनों मेहमानों को सलाम दुआ, और सबके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वाह, कहते क्या बात है जी। और शोभा जी आपको और मौजूद मेहमानों को की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, नदीम गुलशन इकबाल से जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। आबिद मेहर साहब जनाब कराची से, जनाब सदर महफिल एंड स्वीट गेस्ट जाफरी साहब एंड और जैदी साहब, और तमाम ही लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सर महफिल मुशायरा में आज अपने बहुत प्यारे गेस्ट को इनवाइट किया है, और दोनों बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, जियो बहुत शुक्रिया। ये हमारे माशाल्लाह आबिद मेहर साहब है, जो हमें रेगुलर हमारे साथ होते हैं, हमें सुनते हैं माशाल्लाह, और बड़ी मतलब हौसला अफजाई करते हैं। इसके बाद फिर इन्हीं का मैसेज है जनाब कि मैं 2 शेर अर्ज़ जी, महफिल में 2 शेर अर्ज़ हैं। एक कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहें, कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है बनता है। वाह, बहुत अच्छी क्या। और उसके बाद हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, बादशाही के गुड़ सिखा देंगे बादशाही। आपने तो वो बादशाही पहले कर दिया, गुड़ सिखा देंगे बादशाही की। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका आबिद मेहर साहब, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी, और बहुत शुक्रिया आपका जी। एक गज़ल पेश करता हूं। इंशाअल्लाह। बंद जो आँख पे बांधा है उसे तोड़ दे यार, बंद जो आँख पे बांधा है उसे तोड़ दे यार, वाह।
اب سمندر کو کنارے کی طرف موڑ دے یار. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے, واہ واہ. بند جو آنکھ پہ باندھا ہے اسے توڑ دے یار, اب سمندر کو کنارے کی طرف موڑ دے یار. روز ایک تازہ اذیت نہ کیے جا میرے نام, روز ایک تازہ اذیت نہ کیے جا میرے نام. فیصلہ لکھ تو چکا اب تو قلم توڑ دے. کیا بات ہے سر, واہ 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 واہ. فیصلہ لکھ تو چکا اب قلم توڑ دے. روز ایک تازہ اذیت نہ کیے جا میرے نام, واہ. فیصلہ لکھ تو چکا اب تو قلم توڑ دے یار. دل سلگتا ہے ادھر آنکھ برستی ہے ادھر, دل سلگتا ہے ادھر آنکھ برستی ہے ادھر. اتنا پانی ہے تو صحرا کی طرف موڑ دے. کیا بات ہے, واہ جی واہ, بہت دل اچھی. سلگتا ہے ادھر آنکھ برستی ہے ادھر, اتنا پانی ہے تو صحرا کی طرف موڑ دے یار. واہ, بہت اچھے. ایسے منظر سے کہاں ہوں گی یہ آنکھیں مانوس, ایسے منظر سے کہاں ہوں گی یہ آنکھیں مانوس. یا بدل ان کو, یا بدل اس کو, یا آنکھوں کو میری پھوڑ دے. کیا بات ہے, واہ جی واہ. ایسے منظر سے کہاں ہوں گی یہ آنکھیں آنکھیں مانوس, مانوس, یا بدل اس کو یا آنکھوں کو میری پھوڑ دے یار. اور زندگی تیری طلب اب نہیں باقی دل میں, زندگی تیری طلب اب نہیں باقی دل میں. میں تجھے چھوڑ چکا تو بھی مجھے چھوڑ دے یار. کیا بات ہے, واہ واہ, بہت بہت اچھا, بہت 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 اچھا, بہت خوبصورت. اچھا, سمندر کا بڑا ذکر ہے, سمندر کو بتانا پڑے گا. تو یہ سمندر سے کوئی دشمنی ہے آپ کی؟ دوستی ہے, اس میں بھی سمندر ہے, اس لیے ذکر ہے. کیا ہر غزل میں سمندر ملے گا؟ نہیں, ہر غزل پہ تو نہیں ملے گا, لیکن ایک استعارہ ہمیں مل جاتا ہے. وہ ہوتا ہے کبھی کبھی کسی شاعر کے اس میں کچھ چیزیں, کچھ لوگ پرندوں کی بات, پرندوں کی بات غیر ارادی ہوتا ہے یہ, اصل میں ارادتاً ارادتاً تو نہیں ہوتا وہ. لیکن یہ کہ وہ شاید سمندر میری شاعری میں زیادہ نظر آتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ آئے تھے, مجھے یاد پڑتا ہے کچھ, جب بھی آپ نے کچھ سنایا تھا تو اس میں سمندر کا ذکر تھا. سمندر کا ذکر, سمندر سے دوستی ہے. ہاں, سمندر سے بڑی گہری دوستی ہے, بڑی گہری دوستی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, بہت زبردست. جی 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 صاحب, چلے آپ سے سنتے ہیں. اور آپ بھی اگر ہمیں کال کرنا چاہیں پروگرام میں تو آپ 111111 کال کر سکیں گے مجھے, ٹھیک ہے, پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا اپنے موبائل کے رائٹ ٹو میسیج آپشن پر. سب سے پہلے آپ لکھیں گے KHI سنگل اسپیس اپنا نام اور اپنا پیغام, مختصر سا پیغام, اس کے بعد سینڈ کریں گے 3636 پر. اور فیس بک پر اگر آپ موجود ہوں گے تو فیس بک پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. میرا پیج موجود ہے جس پیج پر ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو موجود ہے. آپ لائیو کمنٹس کر سکتے ہیں, انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی بسم اللہ. جی جناب, میں عرض کرتا ہوں. جی ذرا اس سے دوسرے لہجے کی ایک غزل. جی جی. کہ سارا میرا قصور کہانی میں آ گیا, سارا میرا قصور کہانی میں آ گیا, میرا قصور کہانی میں آ گیا, منصف کسی کی چرب زبانی میں آ گیا. کیا بات ہے, واجب ہو رہا. سارا میرا قصور کہانی میں آ گیا, منصف کسی کی چرب زبانی میں آ گیا. یادوں کے ساحلوں پہ ابھرتا ہوا سا عکس, یادوں کے ساحلوں پہ ابھرتا ہوا سا عکس, ایسا لگا کہ آنکھ کے پانی میں آ گیا. کیا بات ہے, جی واہ 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 واہ. تو رکھا ہی تھا کسی نے ترائی میں اپنا پاؤں, رکھا ہی تھا کسی نے ترائی میں اپنا پاؤں, دریا امٹ کے اپنی روانی میں آ گیا. کیا بات ہے, واہ, بہت اچھے, بہت اچھے. لہجہ بدل گیا ہے ہمارے سوال پر, لہجہ بدل گیا ہے ہمارے سوال پر, ان کا جواب زہر فشانی میں آ گیا. کیا بات ہے, واہ واہ. پہلے تو آستین کو جھاڑا پھر اس کے بعد, پہلے تو آستین کو جھاڑا پھر اس کے بعد, احباب کی میں ریشہ دوانی میں آ گیا. کیا بات ہے, جی واہ واہ, بہت اچھی, بہت اچھی. ایک شاید سننے والوں کے بھی دل کی آواز ہے کہ مزدور ساری عمر مشقت کے باوجود, مزدور ساری عمر مشقت کے باوجود بیٹی کی رخصتی پہ گرانی میں آ گیا. کیا بات ہے, واہ. مقطع عرض ہے کہ دائم ضیاء میں خود سے نبرد آزما رہا, دائم ضیاء میں خود سے نبرد آزما رہا, اور مستقل ہی نقل مکانی میں آ گیا. یادوں کے ساحلوں پہ ابھرتا ہوا سا عکس, ایسا لگا کہ آنکھ کے پانی میں آ گیا. سارا میرا قصور کہانی میں آ گیا, منصف کسی کی چرب زبانی میں آ گیا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا یہ بتائیں کشور عدیل بھائی کہ آج کل کتاب کا جو رجحان ہے وہ ہمارے کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ پڑھنے کا پڑھنے بہت کم ہو رہا ہے, نہ ہونے کے برابر رہ گیا. کچھ لوگ ہیں ابھی بھی پڑھنے والے, وہ مطلب شاذ و نادر کوئی کرتا تو بیچارہ کہیں بہت زیادہ کوئی شوقین ہوتا تو مل جاتا ہے وہ, ورنہ تو کچھ تو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ڈیجیٹل میڈیا نے کچھ خراب کیا. اصل میں جو پڑھنے والے بہت سارے لوگوں کو کتابیں PDF میں مل جاتی ہیں,
میں مجھ جیسا آدمی کم سے کم نہیں پڑھ سکتا. مطلب آج بھی 45 سال سے زیادہ ہو گئے, 40-45 سال سے زیادہ میں اخبار کا قاری ہوں. میرے گھر میں اخبار آتا ہے باقاعدہ, اور جب تک مطلب اخبار تو موبائل پہ بھی مل جاتا ہے, لیکن جب تک پیپر ہاتھ میں لے کے نہ پڑھے نا وہ مزہ نہیں آتا. تو کتاب سے دوستی جو ہے نا لوگوں کی کم ہو گئی ہے, خصوصاً ہماری نوجوان نسل کی دوستی وہ کتاب کی طرف راغب نہیں ہے زیادہ, دوسری چیزیں زیادہ. کیونکہ کتاب تو دیکھیں اب کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے, کتاب تو ایک محفوظ کی جا سکتی ہے نا, کہ جب مرضی نکالا اور پڑھ لیا اس کو, جب مرضی اخبار 20 سال پرانا اخبار مل جائے گا کہ یہ فلانی خبر آئی تھی, یا کسی میں ہمارا انٹرویو آ جائے تو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں یہ آیا تھا. اب اگر وہ ڈیجیٹل اگر پی ڈی ایف میں بھی ہے تو پی ڈی ایف میں کہاں سنبھال کے رکھیں گے, پی ڈی ایف کہاں سنبھالیں گے, تو وہ تو مطلب وہ چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. بس وہ پڑھنے والے اب بھی پڑھتے ہیں لیکن بہت کم رہ گئے ہیں کتاب پڑھنے والے. ایک مطلب آج کل تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی 500 کتابیں پرنٹ ہو جائیں تو وہ پبلشر کو نکالنا بیچنا مشکل ہو جاتی ہیں, وہ لینے والے نہیں ہے کتاب لینے والے. جبکہ پاکستان میں یہ سلسلہ کتابوں کے پڑھنے کا سلسلہ نہیں ہے, مگر پاکستان سے باہر آپ دیکھیں مطلب آج بھی نہیں, وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں کتابیں بکتی, لاکھوں آج بھی مطلب ایڈیشن ان کے آ جاتے ہیں. ہاں مطلب عموماً وہ دیکھو کہ آپ ان کی ٹرینوں میں دیکھو, بسوں میں اگر لوگ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں تو بیٹھے ہیں, لمبا سفر ہے, کتاب کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل آج بھی مطلب, اور ہمارے یہاں تو کوئی بھی اچھی کتاب وہاں لاکھوں کی تعداد میں بکتی ہے, اور پھر کئی ایڈیشن آتے ہیں. اور یہاں ہمارے یہاں اچھی سے اچھی کتاب بھی, اصل میں وہ اچھی چند لوگوں کو پتہ ہوتی ہے, لوگ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کتاب میں کیا ہے, اچھی ہے یا بری ہے. وہ بہت رجحان پاکستان میں تو بہت کم ہو گیا, نہ ہونے کے برابر رہ گئے. تو شاید اسی وجہ سے ہمارے پھر شاید یہی اسی وجہ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں نا دن بدن اب شاعر تو ہمارے بہت ہو رہے ہیں ماشاء اللہ, کتابیں بڑی, وہ مشاعری بھی ہو رہے, سب کچھ ہو رہے ہیں, مگر وہ سب آگے مطلب کتاب کیسے جائے گی آگے. اب وہ بیچارہ تو وہیں پڑھ کے غزل پڑھ کے آ گیا, وہ کتاب کیا کرے, وہ کیسے, اب اس کے اتنے آج کل حالات ایسے ہیں کہ وہ کتاب نکال نہیں سکتا. بالکل ایسے, کیونکہ پتہ کہ بکنی تو ہے نہیں, تو کیا کرے گا وہ. تو کیسے یہ چیز بڑھے گی, کیسے یہ ادب ہمارا پھر آگے کیسے وجہ یہ بھی ہو جو کتابیں آج کل جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, جو کتابیں آ رہی ہیں, اور جو لوگ کتابیں 2 مہینے میں کتاب چھاپ لیتے ہیں, وہ وہ معیار کی تو نہیں ہوتی, معیاری نہیں ہوتی. شاید انہی کی وجہ سے جو اچھی کتابیں ہیں وہ بھی پیچھے کہیں دب گئی ہیں, لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, پڑھنے والے کم رہ گئے. ایک تو خیر یہ جو نئی نسل ہے ہماری, یہ تو کتاب کی طرف ہے نہیں, کورس کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں, یا پھر بس ضروری کوئی جو بھی ان کے کورس کی کتاب ترجیحات کی تھوڑا تبدیل ہوئی نا ترجیحات. جہاں ہماری مطلب سوشل میڈیا ہے, جہاں اس میں کافی زیادہ مثبت پہلو ہیں اس کے, وہاں اس کا منفی پہلو یہ بھی. مگر جیسا سوشل میڈیا تو آپ دیکھیں نا کہ تو باہر سے آئے نا, آئے وہیں سے, وہاں تو کتاب چل رہی ہے. ہاں چل رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں ترجیحات تبدیلی میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کی مصروفیات موبائل فون یا نیٹ پر اور کسی دوسرے میڈیا کے تھرو, تو کتاب کا اتنا رجحان رہا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ وقت ہم ضائع کرتے ہیں, زیادہ ٹائم اس میں لگتا ہے کتاب پڑھنے میں, جبکہ وہ کتاب جو کچھ اس مطلب مہیا کرتی ہے, اس سے جو کچھ ملتا ہے وہ آپ اس میں 4 گھنٹے لگائیں, اور کتاب اگر ایک آپ نے پڑھ لی اس کا تاثر بھی قائم رہتا ہے, اس سے بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں, سیکھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن وہ رجحان نہیں, خاص طور پہ نوجوانوں کا. دکھ کی بات ہے, مطلب بڑی دکھ کی بات ہے. مطلب ہمارے ہوئی تو دن ب دن دیکھیں شاید ہمارے یہاں سے جو اس وقت جو کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کو جس سلسلہ تھا وہ شاید اسی وجہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے. مطلب تعلیم تو رہ گئی ڈگریوں تک, اچھا تعلیم بھی وہ نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی. جی بے شک, تعلیم بھی صرف اب ڈگریوں تک ہی رہ گئی, پر ڈگری تو اس کے لیے, اور تربیت ہے نہیں, تربیت ہوگی تو وہی آگے بات نکلے گی, تربیت ہے نہیں ہمارے یہاں بالکل. تو یہ کتابوں کا سلسلہ تو بس یہ کہ ہماری نسل, ہمارے اگر اسکول کے اساتذہ کو دیکھ لیں, ہماری نئی نسل جو نئے ٹیچرز ہیں ان کو کوئی معلومات نہیں ہوتی. نہیں ہے, بالکل نہیں. تو شاید اسی لیے ہمارے بچوں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. شاید آپ کو, یا آپ ظاہر ہم نے بھی وہ دور دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایک دور تھا جب گھروں میں رسالے آیا کرتے تھے, کتابیں آیا کرتی تھیں. ہمارے والدین ہمیں کتنے رسالے لگا کے دیتے تھے, نونہال جتنے بھی اچھے بچوں کے رسالے تھے. تو وہ جب اس طرح تربیت ہوتی ہے بچوں کی, تو پھر وہ پڑھنا ہی, کتابیں پڑھنے کا رجحان ہوتا ہے, پھر وہ آگے شوق ہوتا ہے, پھر جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں تو اپنے حساب سے وہ کتابیں بھی ظاہر ہے آگے پڑھتے جاتے ہیں. پوری لائبریریاں گھروں میں ہوا کرتی تھیں. اب والدین اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, وہ بس پڑھائی, انگلش میڈیم پڑھائی کے لیے اسکول میں داخل کر دیا, اور بس وہاں جو کچھ پڑھ رہا ہے بچہ بس پڑھ رہا ہے. مطلب تھوڑا سا ہم میرے خیال میں کچھ میٹرلسٹک ہو گئے ہیں, مادہ پرست زیادہ ہو گئے ہیں. یہی حالات یہی لگی, کیونکہ اچھا پھر ہمارے مطلب وہ بھی ہے کہ ہمارے علاقوں پہلے محلوں میں علاقوں میں لائبریریز ہوتی تھیں. مطلب میں خود بچپن میں ہوتا تھا کہ عمران سیریز ہے, وہ بھی ہم جا کے لائبریریز لے کر آتے تھے, جا کے لائے پڑھے, دیا, پھر دوسری لیا, پھر تیسری لیا, پھر اس طرح کر کے. اب آج وہ لائبریری نہیں ہے.
کتاب پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اور جو لائبریریاں ہیں وہ ویران ہیں، کے ساتھ دکھ کی بات ہے، مطلب نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ نے بھی پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا، جو لائبریری ہے تو اس کو دوسرے مصرف میں استعمال، مثال کے طور پہ ایک لائبریری ہے اس میں میوزک اکیڈمی بنا دی گئی ہے، اس کے علاوہ ایک حصے میں اس کے کوئی جم بنا دیے گئے ہیں، تو اب وہ جو تھوڑا بہت رجحان تھا جو لوگ وہاں اگر بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کا تو دھیان تو بٹے گا. ہاں وہ پھر لازم ہوتے ہیں، وہ یہ حال ہے ایک ہی جگہ میں چار چیزیں بنا دیں. کمرشل ہو گیا نا، بس جس چیز سے فنڈز آ رہے ہیں، جس چیز سے وہ کمرشل ہو گئی ہے ہر چیز نا. تو لائبریری تو سناٹے میں بیچاری، آج کل لائبریریاں ویران ہیں، پڑھنے والے ہیں نہیں. اور وہ اچھی کتاب بھی ہو تو میں مطلب میں نے ایک تنظیم بنا رکھی ہے آداب انٹرنیشنل کے نام سے. ہم آداب انٹرنیشنل، جی میں کوشش کی ہے، میں نے کچھ کتابیں چھاپی ہیں، 12-15 کتابیں چھاپ چکا ہوں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بغیر کسی پروفٹ مارجن کے کتاب چھاپ دوں، بلکہ کئی لوگوں کو چھاپی ہیں. اور وہ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں چھپا سکتے اور اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں، افسانے ہیں یا شاعری ہے، جو نہیں کروا سکتے تو ان کو، کیونکہ جتنے پبلشر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کمرشل ہو گئے ہیں، بہت مہنگی کتابیں، بہت مہنگے ریٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ کتابیں آئیں منظر عام پہ، زیادہ سے زیادہ لوگ کتابیں چھپائیں، آئیں اور پڑھنے کا رجحان بھی بڑھے. لیکن ظاہر ہے اپنی سی کوشش ہم کر سکتے ہیں، لیکن سسٹم کو بدلنا جو ہے نا، یہ بھی اصل میں یہ کہ کتاب مہنگی بھی، کیونکہ پیپر کی جیسے کتاب مہنگی بھی ہو گئی ہے، لوگوں کی پہنچ سے دور بھی اسی لیے ہو گئی ہے. حالات اتنی معاشی طور پہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ کتاب لوں یا کہ گھر کے لیے کوئی اور چیز لے لوں میں. بالکل اب 400 500 600 800 کی کتاب آ رہی ہے. بالکل ایسے. ہاں لیکن اجمل بھائی اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتاب تو 700-800 کی میگزیم 1000 روپے کی ہوتی ہے، لیکن 80,000 روپے کا موبائل فون دلا دیتے ہیں والدین. جی تو وہ تو بھائی وہ تو لازمی ہے، تو 800 روپے کی کتاب نہیں دلاتے. ہاں نہیں لیکن وہ وہ رجحان ہی نہیں ہے نا. اگر بچہ پڑھنا چاہے اور رجحان ہو تو کتابیں بک بھی سکتی ہیں. اور ابھی بھی ان کی ظاہر ہے، پہلے 50 روپے کی کتاب آتی تھی، اب 800 روپے کی آتی ہے. لیکن 800 روپے بھی بہرحال سستے موبائل بھی 20-25-30 ہزار کم سے کم وہ ہر، آپ کو پتہ ہے ہر نوجوان کے ہاتھ میں. یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. اور بالکل جی، لائیو کال کا سلسلہ میں نے بتایا آپ کو، لائیو کال آپ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے کشور عدیل جعفری صاحب اور ضیاء زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو بالکل جناب. اور اچھا، آپ کا ہمیشہ سے آپ غزل کی طرف آپ کا رجحان زیادہ رہا، آپ نظم کی طرف کیا آپ کا؟ نہیں، نظم میں نے کہیں ہے لیکن کم کہیں غزل کی طرف رجحان زیادہ رہا ہے. میں نے ویسے وہ بھی قطعات کی طرف بھی کافی رہا ہوں، لیکن مین فوکس جو آپ کہہ سکتے ہیں نا، غزل اصل میں ہے ہی ایسی، صنف سخن ایسی ہے کہ وہ کھینچتی ہے اپنی طرف. ہر شاعر کو سب سے پہلے غزل کی طرف ہی جاتا ہے. اچھا، غزل یہ بھی ہے مگر غزل کی باؤنڈریز بھی، ہاں باؤنڈریز بھی مشکل بھی تو ہے، غزل کی باؤنڈری بھی تو ہے نا. مطلب یہ بھی تو آپ کو وہی بات ہے کہ ایک دائرے کے اندر ہی رکھتی ہے، اس سے باہر نکل بھی نہیں سکتی. اس کے لیے شاعر ہونا ضروری ہے آپ کو اندر سے. نظم تھوڑی سی نسبتاً اب جو آزاد نظم اور نثری نظم آ گئی ہے تو کافی ردیف اور بحر کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے. وہ نسبتاً میں سمجھتا ہوں آسان ہے کہنا. غزل کہنا مشکل ہے، اس کی بڑی باؤنڈریز ہیں، اس کی پابندیاں ہیں. لیکن سب سے زیادہ کھینچتی بھی اپنی طرف غزل ہی، بلکہ سننے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو نہیں، سننے والوں کو بھی غزل ہی کھینچتی ہے اپنی طرف. کیونکہ اس کا شعر الگ کھینچتا ہے، یہ بات تو حقیقت ہے. چلے میں خیال کچھ شامل کریں، غزل اور پیش کر دیتا ہوں جی. بلکہ آپ کو وہ غزل سنا دیتا ہوں جو آپ نے سمندر کو بتانا پڑے گا. بالکل. یہ عشق آسان نہیں، عشق نبھانا پڑے گا. واہ واہ، عشق آسان نہیں، عشق نبھانا پڑے گا. یہ ہماری جنریشن، آج کی جنریشن کے لیے یہ خاص طور پر، اور وہ عشق کو سمجھنا ضروری ہے. عشق کو سمجھنا ضروری ہے. عشق کے بھی تو مختلف چہرے ہیں نا. بالکل. عشق آسان نہیں، عشق نبھانا پڑے گا. اس طرف آئے تو رستے میں زمانہ پڑے گا. عشق آسان نہیں، عشق نبھانا پڑے گا. اس طرف آئے تو رستے میں زمانہ پڑے گا. کیا خبر تھی وہ ملے گا تو ملے گا نیا زخم. کیا خبر تھی وہ ملے گا تو ملے گا نیا زخم. کیا خبر تھی کہ نشانی پہ نشانہ پڑے گا. کیا بات ہے جی، واہ. کیا خبر تھی وہ ملے گا تو ملے گا نیا زخم. بہت اچھا. کیا خبر تھی کہ نشانی پہ نشانہ پڑے گا. دل رہے گا تو چلا آئے گا پھر کوئی یہاں. دل رہے گا تو چلا آئے گا پھر کوئی یہاں. اس عمارت کو تو ہر حال میں ڈھانا پڑے گا. کیا بات ہے، زبردست، بہت اچھی. دل رہے گا تو چلا آئے گا پھر کوئی یہاں. اس عمارت کو تو ہر حال میں ڈھانا پڑے گا. پا شکستہ ہی سہی پر ہمیں مجبور نہ جان.
پاشکستہ ہی صحیح پر ہمیں مجبور نہ جان، ہم صدا دیں گے تو منزل کو بھی آنا۔ کیا بات ہے جی، واہ 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 واہ۔ پاشکستہ ہی صحیح پر ہمیں مجبور نہ جان، ہم صدا دیں گے تو منزل کو بھی آنا پڑے گا۔ جاتے جاتے یہ میرا دل ہی نہ لے جائے کہیں، جاتے جاتے یہ میرا دل ہی نہ لے جائے کہیں، اس محبت کو محبت سے بھلانا پڑے گا۔ کیا بات ہے، اس محبت کو محبت سے بھلانا پڑے گا۔ جاتے جاتے یہ میرا دل ہی نہ لے جائے کہیں، اس محبت کو محبت سے بھلانا پڑے گا۔ اور جب تب ٹوٹ رہا ہے میرے اشکوں کا عدیل، جب تب ٹوٹ رہا ہے میرے اشکوں کا عدیل، یہ وہ خدشہ ہے سمندر کو بتانا۔ کیا بات ہے، یہ وہ خدشہ ہے سمندر کو بتانا پڑے گا۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ اور کچھ کمنٹ شامل کرتے ہیں جو فیس بک پر ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ عمر ریاض صاحب ہیں، یہ مانچسٹر UK سے ہمیں دیکھتے ہیں یہ، اور ہمارے ساتھ موجود کہتے ہیں سلام شوبی بھائی، وعلیکم السلام اینڈ گیسٹ۔ کوئی دم میں ٹوٹا ہے اب، کوئی دم میں ٹوٹا ہے اب یہ سانسوں کا قفس، تیرے روح ہے رواں آزاد وہ جانے کو ہے۔ اور اس کے بعد پھر حلیمہ خان کا میسیج ہے، سلام آداب جی، تھینک یو جزاک اللہ۔ اور پھر عمر ریاض صاحب کہتے ہیں کیپ اٹ اپ، پروگرام از گوئنگ گڈ، تھینک یو جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ حمید گل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جناب، سوشل میڈیا نے پوئٹری کو تباہ کر دیا ہے اور کتاب پڑھنے والے اب کم ہیں، بالکل۔ یہ حمید گل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ حمید گل صاحب خود بھی بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جناب اسد خان نے بھی جوائن کیا اور کہتے ہیں سلام شوبی بھائی، وعلیکم السلام، اور سلام آپ سب کو۔ کشور صاحب کو بولے کہ ذرا اس کی 2-4 لائن تو سنا دیں، کسی کو کل نہیں ملتا ہے میرے دیس میں، کسی کو کل نہیں ملتا ہے میرے دیس میں، کسی کو کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، انہوں نے کل کیوں، اچھا کیوں وہ یوں لکھا ہے، ہاں تو سنا دیں سر کوئی۔ اچھا یہ میرے پاس یہاں تو نہیں ہے، لیکن میں یقیناً آپ کے پرانے چاہنے والے پرانی وہ ہے، ہاں کچھ شعر یاد ہے تو سنا دیں گے، میں یاد کرتا ہوں۔ چلیے جی، یاد کر رہے ہیں اور یاد کر کے آپ کو سناتے ہیں۔ اور عابد مہر صاحب کیا کہتے ہیں، سر محفل کا آغاز ایسا ہی تو انجام کیا ہوگا، اور اتنے اعلیٰ کلام آج تو ہیٹ ٹرک ہو گئی، ایک تو شوبی بھائی اور خود پیارے شاعر ہیں، اور پھر جعفری صاحب اور زیدی صاحب کے کلام میں بہت لطف دیا، واہ کیا بات ہے جی، وہ جعفری صاحب اور زیدی صاحب۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو، اچھا پروگرام یہ کہ اصل پروگرام ہوتا ہے کہ اب لوگ ہمیں سنتے بھی ہیں، ریڈیو پہ سن ہی رہے، اچھا فیس بک پر پروگرام کے آنے سے لوگوں کو سہولت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بعد میں سکون سے بھی دیکھ لیتے ہیں، ورنہ پہلے ریڈیو میں تو کبھی ریپیٹ ہوتا ہی نہیں تھا، ٹی وی میں تو پھر بھی پروگرام ریپیٹ ہو جاتے ہیں، ریڈیو میں تو ریپیٹ نہیں ہوتا، مگر اب ویڈیو پہ آنے سے یہ ہوگا کہ پروگرام بندہ سکون سے بعد میں کہتے ہیں یار دیکھ لیں گے، چلو آرام سے بھی دیکھ لیں گے جی۔ وہ 2-3 شعر میں کوشش کرتا ہوں یاد کرنے کی۔ جی جی، کسی کو کیوں نہیں، اب مجھے مطلب یاد نہیں ہے، میں بیچ میں سے شروع کرتا ہوں۔ کسی کو کیوں نہیں ملتا ہے میرے دیس میں حق، کسی کو کیوں نہیں ملتا ہے میرے دیس میں حق، کوئی بتاؤ کہ یہ کام کس کے ہاتھ میں ہے، غریب شہر کی قسمت میں بھوک ہی کیوں ہے، امیر شہر میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ اصل میں میرے خیال میں یہ غزل میں نے فیس بک پہ شاید کبھی پوسٹ کی ہو، یہ بات ہے شاید 2005-2006 کی، بہت پہلے کی غزل ہے، دیکھیں اسد صاحب نے وہی، اور وہ مجھے اب یاد بھی نہیں ہے نہ کہیں۔ اچھا غریب شہر میں مجھے عارف شفیق صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، غریب شہر تو فاقے سے مر گئے عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اللہ مغفرت کرے ان کی، وہ بھی بڑے انقلابی شاعر تھے عارف شفیق صاحب، ماشاءاللہ وہ بہت اچھے دوست بھی تھے ہمارے، بہت اچھے، ہاں بہت اچھے، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بہت، اور ان سے تو تعلق میرا بڑا پرانا تعلق تھا کہ جب انہوں نے اپنا میگزین کا شروع ہوا تو، اور الکرم اسکوائر میں جب شروع کیا تھا بہت پہلے، جب سے میرا تعلق تھا جی۔ ضیاء بھائی آپ سے بھی میں ایک غزل کی چند اشعار پیش کرتا ہوں جی۔ اسی کے نام تھی سو اس پہ وار دی گئی ہے،
اسی کے نام تھی سو اس پہ وار دی اسی گئی کے نام تھی سو اس پہ وار دی گئی ہے، یہ زندگی جو محبت میں ہار دی گئی۔ کیا بات ہے جی، واہ 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 واہ۔ تو ہے اطمینان سفر رائے گاں نہیں گزرا، ہے اطمینان سفر رائے گاں نہیں گزرا، میرا قیام ہی منزل قرار دی گئی ہے، میرا قیام ہی منزل ہے قرار دی گئی ہے۔ اطمینان سفر رائے گاں نہیں گزرا، میرا قیام ہی منزل قرار دی گئی ہے، اٹھائے پھرتے ہیں اپنے بتوں کے عشق کا بوجھ، اٹھائے پھرتے ہیں اپنے بتوں کے عشق کا بوجھ، یوں ہر طرف کوئی صورت ابھار دی گئی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ تلاش صبح میں لوگوں نے یوں خراج دیا، تلاش صبح میں لوگوں نے یوں خراج دیا کہ ایک طویل شب غم گزار دی گئی ہے، واہ، ایک طویل شب غم گزار دی گئی تلاش ہے۔ صبح میں لوگوں نے یوں خراج دیا کہ ایک طویل شب غم گزار دی گئی ہے۔ اور ایک اس میں شعر آگے منقبت کا کہ ہے دست و بازو میں میزان اور قدم میں ثبات، ہے دست و بازو میں میزان اور قدم میں ثبات، یہ وصف دیکھ کے ہی ذوالفقار دی گئی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ انا کے بوجھ سے دوہری ہوئی تھی اپنی کمر، انا کے بوجھ سے دوہری ہوئی تھی اپنی کمر، سو مصلحت میں وہ گٹھڑی اتار دی گئی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، انا بہت کے اچھے۔ بوجھ سے دوہری ہوئی تھی اپنی کمر، سو مصلحت میں وہ گٹھڑی اتار دی گئی ہے۔ گزرنے والے ہیں موسم خزاں کے جلد ضیا، گزرنے والے ہیں موسم خزاں کے جلد ضیا، کہیں سے ہم کو وعید بہار دی گئی ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ اسی کے نام تھی سو اس پہ وار دی گئی ہے، یہ زندگی جو محبت میں ہار دی گئی۔ کیا بات ہے، بہت اچھی، بہت بہت اچھی۔ اچھا کیشو بھائی، ہماری جنریشن میں آج کل مطلب شاعری کا شوق تو بہت اٹھ گیا ہے، مطلب اتنا شوق اٹھ گیا کہ وہ کسی کے شعر میں اپنا نام لگا کے آگے چلا دیتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو شاعری کرنا بھی چاہتے ہیں شاید ان کو اتنے نو ہاو نہیں ہوتی لکھ کے بغیر وزن، یہ تو کیا ضروری کیا ہے کہ اگر کوئی مطلب شوق کسی کو ہے، اگر وہ اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہے تو کیا ضروری، سب سے پہلے ضروری کیا چیز ہے اس کے لیے؟ سب سے ضروری تو میرے خیال میں اگر کسی کو شاعری کا شوق ہے اور اسے نہیں پتہ تو پہلے تو اس کی جو لوازمات ہیں، مطلب جو شاعری کو کسی سے سیکھنا چاہیے، استاد کے پاس جانا چاہیے، جو باریکیاں شاعری کی وزن بنیادی چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سکھائی جائیں۔ اچھا، جہاں تک پھر خیال کی جہاں تک بات ہے وہ تو ظاہر شاعر کا اپنا ہوتا ہے، لیکن اس کو باندھنے کا شعر میں اس کو خیال کو باندھنا ہی سب سے اہم کام ہے۔ اسی کو میں سمجھتا ہوں شاعری کہتے ہیں، تو وہ کسی استاد سے، کسی سینئر شاعر سے رجوع کرنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، اور وہ پھر آپ کو سکھاتے ہیں۔ صرف یہ اوزان اور بحر کا معاملات نہیں، وہ آپ کو اردو بھی سکھاتے ہیں، تلفظ بھی سکھاتے ہیں، الفاظ، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہ ہم اسے غلط بولتے ہیں۔ عام بول چال میں اس کی جو پروننسیشن ہے، جو تلفظ ہے، وہ غلط استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ادب میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب تو میرے خیال میں اب تو کہنا کہ اب تو ڈکشنری بورڈ نے بنا دی نا، غلط العام کر دیں، کچھ جو بہت زیادہ استعمال بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ان کو اس پہ بھی اپڈیٹ کر دیا اس کو انہوں نے، بھائی اب چلیے یہ رہے، ان کو کون سیدھا کرے گا۔ اور وہ رائج ہو گئے نا، جو رائج ہو جاتے ہیں اس کو تو غلط العام کے اس وہ رائج کر دیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے ہم نئے شعراء کو دیکھ رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں شاعری کی، وہ الفاظ کا تلفظ غلط استعمال کرتے ہیں، جو رائج بھی نہیں ہے، جو ہے ہی غلط، تو وہ اس کی وجہ سے شعر اگر وزن میں بھی ہوتا ہے بے وزن ہو جاتا ہے، بے بہر ہو جاتا ہے، بے وزن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کسی سینئر سے رابطہ کرنا چاہیے سب سے پہلے، اگر شوق ہے شاعری کا، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شاعری ہی ضرور کی جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اصل شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو سب سے آسان کام، جو شہرت حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان ذریعہ شاید یہ لگتا ہے، حالانکہ سب سے مشکل ذریعہ ہے، لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شاید سب سے آسان ذریعہ ہے شہرت حاصل کرنے کا، تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں اور پھر وہ ادبی منظرنامے کو ہمارے خراب بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے، ظاہر میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، بہت سارے بلکہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے شعراء کی جو شعراء ہی نہیں ہیں، جو ہمارے ادبی منظرنامے کو خراب کر رہے ہیں، اور جو شاعر نہیں لیکن شاعر بنے ہوئے، پھر ان کی اپنی ایک لابی بھی ہے، ان کا اپنا ایک گروپ بھی ہے، پھر ان کو مشاعروں میں بلایا بھی جاتا ہے، وہ مشاعرے پڑھتے بھی ہیں، پھر ان کی کتابیں بھی آ جاتی ہیں، تو پھر جو پیغام یہاں سے باہر جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ جی کراچی میں کوئی شاعر اچھا ہے نہیں۔ تو جب اس طرح کی چیزیں باہر جائیں گی تو پھر نقصان ہو رہا ہے، ادب کو نقصان ہو رہا ہے، یہ بات تو حقیقت یہ تو ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ جو شاعری کرنے کا شوق اگر ہے
تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں. بالکل مطالعہ وسیع بہت ضروری ہے. بھائی سب سے پہلے کتاب پڑھنی نہیں ہے ہاں مگر شاعری کرنی ہے. پڑھے بغیر تو لکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ تو مطلب ایک اٹل حقیقت ہے. بلکہ وہ شاید جان ایلیا نے کہا نا بڑی مزے کی بات کہ وہ جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں. ہاں وہ لکھ رہے ہیں, صحیح بات ہے. واہ واہ. تو وہ شاعری ہو یا افسانہ کچھ بھی لکھنا ہو, ڈرامہ, ایون میں ڈرامہ لکھتا ہوں, کچھ بھی لکھنا ہو تو آپ کو اس کے لیے پڑھنا پڑے گا. بہت ضروری ہے اس کو پڑھنا. پڑھے بغیر مطلب جب آپ سینئرس کو پڑھیں گے تو آپ کو سارا سمجھ میں آئے گا. پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ افسانہ لکھنا ہے تو کیسے لکھا جاتا ہے, شاعری کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کیسے الفاظ ہیں, کس طرح اس کی بندش ہے, کیا چیزیں. مطلب ان تمام چیزوں کے علاوہ آپ کو لفظ بھی تو چاہیے. لفظ چاہیے. اب آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ کیا لکھوں یار, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بیٹھے سوچ لفظ ہی نہیں آ رہا. پڑھیں گے نہیں جب تک پڑھیں گے نہیں وہ کیسے آئے گا, لفظ کیسے آئے گا. نہیں لکھ سکتے. وہ آپ کا ذہن جو آپ کا موڈ ہے وہ تمام چیزیں آپ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اب ہم بغیر پڑھے مطلب آج کل دیکھیں نا, اب ڈرامہ رائٹر پہ دیکھا جائے تو اس سے نئے کتنے سارے مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید نہیں وہ ایسے ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈرامہ بھی خراب اسی لیے ہوا ہے. ہاں ڈرامہ مطلب دیکھو بہت سارے ایسے وہ پبلک پہ ڈال دیتے ہیں. پبلک کی ڈیمانڈ یہی ہے جی, پبلک کیا بیچارے یہی آپ پیش کریں گے پبلک تو اس کو دیکھنے مجبور ہے بیچارے. کچھ چینلز کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ خراب کر رہے ہیں ڈرامہ کو, کچھ نئے لکھنے والے خراب کر رہے ہیں جو بس کہانی لکھ دی ہے. اور مطلب ہر کیریکٹر میں یہ دیکھتا ہوں نا, بہت سارے لوگ ایسے لکھ رہے ہیں کہ ہر کردار میں رائٹر بول رہا ہوتا ہے, حالانکہ رائٹر کو نہیں بولنا چاہیے. ہر کردار کو بولنا چاہیے. کردار کو بولنا چاہیے. ایک اگر خانسامہ ہے تو اس کی اپنی زبان ہوتی ہے, ایک ڈرائیور ہے تو اس کی اپنی زبان ہے, اور کوئی اسکالر ہے, کوئی پروفیسر ہے کالج کا تو اس کی اپنی زبان, اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے نا. تو پہلے جو لوگ ہم دیکھتے تھے, ہمارے سینئر جو ڈرامے لکھتے تھے, پی ٹی وی کے ڈرامے, اتنے لوگ دیکھتے ہیں اور اتنے مشہور ہیں اور اتنے لوگ پسند کرتے ہیں ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرانے لکھنے والے ادیب بھی تھے, شاعر بھی تھے, جو پہلے ڈرامہ لکھ رہے تھے. آپ سب کو جانتے ہیں, سب نام آپ بھی جانتے ہیں. وہ اردو کے لوگ تھے, ادیب اور شاعر تھے. تو وہ لکھتے تھے ہر کیریکٹر کو اس کی نفسیات کے حساب سے کہ وہ کیا کیریکٹر کیا ہے تو اس کی لب و لہجہ کیا ہوگا, ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے کیا. آج جو رائٹر لکھ رہا ہے نا وہ اپنے حساب سے لکھ رہا ہے. ہر کردار میں رائٹر بولتا ہوا نظر آتا ہے. اگر کوئی بہت بڑا مطلب کوئی رائٹر ایسا ہے جس کی اردو اچھی ہے, جس کا جو زیادہ فلسفہ بولتا ہے, تو وہ خانسامہ سے بھی فلسفہ بلواتا ہے, وہ ڈرائیور سے بھی فلسفہ کہلوا دیتا ہے. تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ یہ ریئلسٹک تو نہیں لگتا جب آپ کسی اچھا آج کل کے ڈراموں میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈرامے میں اگر دو خاندان دکھائے جا رہے ہیں, ایک امیر ہے ایک غریب ہے, مگر جو غریب خاندان ہے وہ بھی ایسے اس کو دیکھ کے اس کے ماحول کو, ان کے گھر کو, ان کے ماحول کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ غریب کہاں سے ہے, یہ کہاں سے غریب ہے. آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے غریب ہو جائیں. وہی بہت کچھ کمپرومائز ہونے لگا. مطلب اب ایسا ہو گیا کہ بالکل وہ غریب لگتے ہی نہیں. مطلب غریب اگر ہے تو اس کا جو اس کی ڈریسنگ ہے, ان کا لہجہ, ان کا جو سسٹم ہے, جو ان کے گھر ہے, ماحول ہے, سب چیزیں غریب. غربت تو وہاں سے ظاہر ہوگی نا. میں نے ایک ڈرامہ لکھا ہے ٹی وی 1 کے لیے, اور اس کو جب ایک غریب گھر کی کہانی تھی وہ لکھی. معین اختر اس میں ایکٹنگ کر رہے تھے. معین بھائی کے ساتھ میں نے کافی کام کیا, آخری 3-4 سال انہوں نے میرے ساتھ بہت کام کیا. تو وہ جب ڈائریکٹر شوٹ کرنے گئے نا تو وہ کہنے گئے, میں نے ان کو بتایا کہ جی ایسا غریب گھر ہے اور اتنا غریب ہے اور یہ ہونا چاہیے. ہم لکھ کے دیتے ہیں گھر کیسا ہونا چاہیے, فرنیچر کیسا, پورا لکھ کے دیتے ہیں. اب وہ کہنے لگا کہ یار یہ اتنا اگر میں بے رنگ سا ماحول بناؤں گا تو اسکرین کلرفل کیسے ہوگی, مجھے اسکرین کلرفل چاہیے. میں نے کہا بھائی اسکرین کلرفل کسی اور چیز سے کر لینا, کسی اور منظر میں جا کے گھر تو ایسا دکھاؤ جو غریبوں کا گھر ہے وہ نظر آ جائے. لیکن انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے بالآخر وہ غریب گھر میں ڈیکو کو بیڈ روم سیٹ ڈال دیا اور انہوں نے کہا یار کلر نظر نہیں آئیں گے. تو وہ ان لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھ ہے ہی نہیں اصل میں. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں نا. میں نے حیدر امام رضوی صاحب کے ساتھ بھی ایک ڈرامہ کیا, وہ ڈائریکٹر انہوں نے ڈائریکٹ کیا, تو وہاں ان کے ساتھ کام کر کے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے تھے وہ لوگ. اور وہ آج بھی ان سے بڑی دوستی, تو خیر بیمار ہے کافی. وہ لوگ ظہیر خان صاحب پرانے جو لوگ ہیں ڈائریکٹر, وہ سمجھتے تھے کہ کردار کیا ہے, کہانی کیا ہے, گھر کون سا ہے, ماحول کیا دکھانا ہے. اب نہیں سمجھتے, اور اب کمپرومائز بھی بہت ہو رہا ہے. پی ٹی وی کے دور میں تو ہم نے سنا تھا کہ جب شروع میں ظاہر ہے ہم نے اس وقت تو کام نہیں کیا, تو سنتے تھے ایک دن میں 2-3 سین کرتے ہیں اور وہ کمپرومائز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس جو بیسٹ, مطلب 25 پرانے لوگ میں بتاتے تھے, قاضی واجد نے بتایا, پرانے لوگ یہ بتاتے ہیں
کہ 25-25, 30-30 ریٹیک کر کے ایک دن میں 3 وہ کرتے تھے سین اور کہتے تھے بس ٹھیک ہے. اب یہاں جی چونکہ پرائیویٹ چینل ہے, سارا کچھ کمرشل ہے, لوکیشن لیتے ہیں تو رینٹ پہ ملتی ہے, اس کا ٹائم ہوتا ہے, کیمرہ رینٹ پہ لگایا جاتا ہے, ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ENG ساری رینٹ پہ آتی ہے. تو ان کو یہ ٹارگیٹ دے کے بھیجا جاتا ہے کہ جی آپ کو ایک دن میں 17 سین کرنے ہیں یا 18 سین کرنے ہیں, 17 پورے کرو. اب وہ کسی بھی طرح پورا کرے گا, نہیں ہوگا صحیح اچھا تو بھی کہے گا چلو ٹھیک ہے جانے دو بس کر لو, دوسرا کرتے ہیں یار بس ہو گیا چلو, 2 ٹیک کے بعد وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہو گیا چلو ہاں ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہ کمپرومائز ٹی وی پہ نظر آتا ہے, اسکرین پہ نظر آتا ہے, تو اسی لیے خراب ہو رہا ہے ڈرامہ. ہاں یہ حقیقت یہی ہے کہ میں خود کاظم بھائی کے ساتھ میں نے PTV پہ کام کیا, کاظم باشی کا میں نے کام کیا PTV پہ. میں وہ دیکھتا تو وہ بھائی ایک کہتے چاہے 10 ٹیک ہوں, مگر جب تک وہ کہتے سین کی وہ نہیں ہے کہ ایک سین ہو رہا ہے یہ 2 ہو رہا ہے, اس کی وہ نہیں ہے کہ ضروری کہ اتنے سین کرنے, جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں. کہ ذرا سے یہ آپ کی پلک یوں کیوں ہو گئی, یہ یوں کیوں ہوئی, ایک نیچے کے اوپر کیوں گئی, آپ کی آنکھیں ایک دم بند کیوں ہو گئی, فلانا آپ کا یہ ریئیکشن کیوں نہیں ہوا, آپ کی چہرہ تو اچھا تھا, باڈی نے وہ کام ہی نہیں کیا آپ کی. ایک ایک چیز باریکی سے ہوتی تھی. اچھا آج تو جانے مطلب بے شمار ڈرامے دیکھیں ایسے کہ بس بڑھتے ہی نہیں. اصل میں اب لوگ ایکٹریس اور ایکٹر اب چلانے بھی اپنے لگے ہیں, ڈائریکٹر کمزور ہے نا, کمزور ڈائریکٹر ہیں تو ان کی سنتے بھی نہیں ہیں جو ایکٹر ہیں. ابھی میں نے ایک ڈرامے کی شوٹ پہ تھا, ایک خاتون کو سو کے اٹھنا تھا صبح, سین تھا کہ وہ نیند سے جائے گی صبح, تو ان سے میں نے کہا کہ آپ نیند سے جاگ رہی ہیں تو یہ میک اپ کروا رہی ہیں. میں نے کہا یہ میک اپ کر کے تو کوئی نہیں سوتا ہے, آپ کو اس کے بغیر اٹھنا, کہیں گے بابا تو میں اسکن پہ بری لوں گی. تو میں نے کہا آپ نے میک اپ کر کے تو نہیں سوتا نا, کوئی ریئلسٹک میں یہ دیکھیں آپ بری نہیں لگیں گی, آپ کا اپنا چہرہ اچھا ہے, آپ کو میک اپ کر کے سوئیں گے تو وہ ریئلسٹک نہیں لگے گا نا. جب آپ اٹھیں گے اور ساری لپسٹک اور میک اپ شٹ لگا ہوا ہے, وہ چادر ہٹائی دو, لیکن نہیں مانی انہوں نے کیا, اور ڈائریکٹر کمزور تھا, انہوں نے یار جانے دے یہی مسئلہ یہ چیزیں خراب کر رہی ہے نا. جو لوگ سمجھنے والے ہیں وہ یہ چیزیں کمپرومائز کر لیتے ہیں. اب ان کو یہ پریشانی ہے کہ جی میں بری لگوں گی اسکرین پہ بغیر میک اپ کے, حالانکہ پہلے بھی تو سین ہوتے ہوں گے ظاہر ہے. بلکہ ہم نے تو ایک واقعہ سنا تھا, میرا خیال ہے مجھے حیدر امام رضوی نے سنایا یا شاید ارشد محمود صاحب نے سنایا کہ قاسم جلالی صاحب کو پلے کر رہے تھے اور بدر خلیل کو انہوں نے سوتے میں سے اٹھانا تھا, تو انہوں نے 2-3-4 ریٹیک کیا, اور وہ کہنے کے کہ نہیں آپ سوتی بھی نہیں لگ رہی ہیں, آپ کی آنکھیں جو ہے وہ سوتی بھی نہیں, بوجھل ہونی چاہیے, نیند سے بوجھل ہوتی ہے, آپ سوتے ہوئے اٹھا ہے. کوئی ایسا سین تھا جو شاید انہوں نے رات کو اچانک کسی اس سے اٹھنا تھا, تو انہوں نے پھر اس کو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 2-3 ٹیک کے بعد انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, انہوں نے شوٹ کو بند کیا, انہوں نے کہا ان کو جو ہے وہ سلا دو, نیند کی گولی دی, ان کو سلا دی, اور جب وہ گہری نیند میں چلی گئی تو ان کو جگا کے وہ سین کیا. دیکھو تو وہ اتنا ٹائم انہوں نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ضائع کیا, اور گہری نیند سے اٹھا کے پھر ان کو سین کیا, جو میں نے سنا, ظاہر ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن مجھے بتایا کسی. تو یہ اتنا سا بھی کمپرومائز نہیں کرتے, تو پھر وہ ڈرامے ہمارا شوق سے دیکھتے بھی تھے, ظاہر ہے پورا سناٹا ہو جاتا تھا سڑکوں پہ. سڑکوں پہ آج بھی ہم ان ڈراموں کا ذکر کرتے ہیں بالکل, کہ وہ سارے ڈرامے آج بھی ذہنوں میں محفوظ ہیں, ان کے صورتیں, ان کے ڈائلاگ. چلیں جی, اس وقت ہم آتے ہیں کچھ اور میسیج کی جانب, اور یہ میسیج جناب اسد خان صاحب کیا کہتے ہیں شوبی بھائی, یہ کشور صاحب نے 2013 میں کہی تھی وہ غزل جو آپ کی تھی, اچھا وہ 2013 میں کہی تھی, اور مجھے اتنی پسند ہے کہ میرے پاس آج بھی سیو ہے وہ, اور یاد ہے, اچھا سیو کے ساتھ یاد ہے, اور ان سے بولے پلیز سنائیں اپنی آواز میں. اور جناب یہ اچھا انہوں نے ماشاء اللہ دیکھیے جی کتنے آپ کے چاہنے والے انہوں نے لکھ کے بھیجی, کہہ رہے سنائیں اپنی آواز میں. اگر نظر آ رہا تو سنا دے پڑھ کے. ہاں میں سنا دیتا ہوں یہاں سے. آ رہا نظر آپ کو؟ کسی کو کیوں نہیں ملتا ہے میرے دیس میں حق, کوئی بتاؤ کہ یہ کام کس کے ہاتھ میں ہے, غریب شہر کی قسمت میں بھوک ہی کیوں ہے, امیر شہر یہ الزام کس کے ہاتھ میں ہے, صدا سے تلخ ہے مزدور کیوں تیرے اوقات, تیرے نصیب کا آرام کس کے ہاتھ میں ہے. نیچے جائیے گا. یہ سوال کرتی ہے صحرا سی تشنگی میری, سوال کرتی ہے صحرا سی تشنگی میری, جو مجھ تک آنا تھا وہ جام کس کے ہاتھ میں. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھیں کتنا چاہنے والے انہوں نے لکھ کے, محبت ان کی, ان کا بہت شکریہ. انہوں نے اسد پرانی وہ 13 میں نے پوسٹ کی ہوگی میرے خیال ہے فیس بک پہ, اور
बड़ी मोहब्बत असद भाई आपकी, आपका बहुत देखो शुक्रिया। मैंने बाकायदा लिख के भेजी, आपने गज़ल भी याद टाइम रखी दिया और मैंने लिख के भी भेज दी, मुझे याद नहीं आ रही थी, बड़ी मोहब्बत। क्या बात है, क्या बात है। असद वाकई भाई से ज़ाहिर हो गया कि आप माशाल्लाह बहुत ही पोइट्री के बड़े दिलदादा हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके साथ आफ्ताब मोगली साहब हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, और जनाब कहते हैं हाय जी जी, कैसे हैं, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप, और कैसे हैं आफ्ताब? आपने हाय के अलावा कुछ और लिख देते यार आप कम से कम। अच्छा, इसके बाद रुखसार नाज़माबादी साहब, जानते हैं इनको? मैंने नाम सुना, पर्सनली नहीं जानता, नाम बहुत सुना। बहरीन में माशाल्लाह नाज़मात के शायर हैं माशाल्लाह, बहरीन में मैंने काफ़ी नाम सुना इनका। जी। और कहते हैं शोबी साहब और मेहमान ने ग्रामी को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उसके बाद हमीद गुल साहब कहते हैं आपके एफएम का फ़ोन कह रहा है कि मतलूबा नंबर मसरूफ़ है। नहीं, मतलूबा नंबर हमारा मसरूफ़ तो नहीं है, बिल्कुल मतलूबा नंबर मैं चेक करता हूँ, मसरूफ़ तो नहीं है। नहीं, मसरूफ़ नहीं है, नंबर तो सही है हमारा। आप ट्राई करें, हो सकता है कभी कभी लाइन का मसला होता है हमीद साहब, हो सकता है लाइन का मसला इस वजह से कभी कभी हो जाता है। उसके बाद सैम्स कमल का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं शोबी भाई और अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। आई एम सॉरी, जब मेरे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं तो उस वक्त मैं म्यूज़िक प्ले नहीं करता बिल्कुल। ये मेरी कोशिश होती है कि उनके साथ जब हम ख़ास तौर पर जब हमारे साथ हमारे सीनियर हमारे माशाल्लाह शौरा कराम मौजूद हों तो उस वक्त मैं फिर म्यूज़िक जो है वो प्ले नहीं करता, इसलिए। और आबिद मेहर साहब क्या कहते हैं, सर ऐसी महफ़िल के लिए सिर्फ 2 आवर्स बहुत कम है, और मुशायरे की महफ़िल तो सारी रात भी हो तो कम लगती है। और बहुत प्यारे कलाम सुनाए हैं, बहुत इंजॉय किया। वाह शोबी भाई, दी ग्रेट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। और जी मेरे ख्याल में ज़िया साहब से कुछ सुनते हैं, जी कुछ कलाम। जी ज़िया साहब क्या सुना रहे, कुछ ज़रा हमारी जनरेशन के हवाले से कोई रोमांटिक सा अगर है तो कुछ सुनाए ज़रा सा, रोमांस से भरपूर ज़रा कोई। कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा मिल जाए, होना तो चाहिए कुछ ना कुछ जवानी का कलाम निकालने को। हाँ, कुछ यही करना पड़ेगा। जी जी पुरानी गज़ल से चंद इशार पेश करता हूँ। जी अच्छा। हर आँख में उम्मीद सहर देख रहे हैं, हर आँख में उम्मीद सहर देख रहे हर हैं, आँख में उम्मीद सहर देख रहे हैं, लम्हों में ही सदियों का सफ़र देख रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। और खुशबू हमें छूने की तमन्ना में है बेताब, खुशबू हमें छूने की तमन्ना में है बेताब, अब तर्क के मरासिम का असर देख रहे हैं। क्या बात है जी, वाह 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 वाह। और हमसे तो वजूद अपना संभाला नहीं जाता, हमसे तो वजूद अपना संभाला नहीं जाता, उस शौक निगाही का असर देख रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी, वाह बहुत अच्छी। और कुछ और नहीं आपका एजाज़ यकीन है, कुछ और नहीं आपका एजाज़ यकीन है, हर शाख तमन्ना पे समर देख रहे हैं। बहुत अच्छी, वाह वाह। बहुत नवाजिश। और हर शख्स के हाथों में है अब संगे मलामत, हर शख्स के हाथों में है अब संगे मलामत, हम सच की हिमायत का असर देख रहे हैं। सच की हिमायत का असर देख रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत हम सच की हिमायत का असर देख रहे हैं। और हम लोग शराबों के मुसाफिर हैं, जभी तो हम लोग शराबों के मुसाफिर हैं, जभी तो तपते हुए सहरा में शजर देख रहे हैं। क्या बात है, तपते हुए सहरा में शजर देख रहे हैं। शराबों के मुसाफिर हैं, जभी तो तपते हुए सहरा में शजर देख रहे हैं। और हम लोग जिया आज भी इस करबो बला में सजदे में तड़पता हुआ सर देख रहे हैं। क्या बात है, सजदे में तड़पता हुआ सजदे में तड़पता हुआ सर देख रहे हैं, हर आँख में उम्मीद सार देख रहे हैं, लम्हों में ही सदियों का सफ़र देख रहे हैं। क्या बात है, बहुत 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 जी। अच्छा जी, हम आपकी तरफ आ जाते हैं। मैं आपसे ही माजरत खाऊँ और जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे, मैं इतना शदीद में मुब्तला था इसमें, तो इनकी बस कशरवाई ने मौसम भी चल रहा है, मौसम ऐसा चल रहा है, मुझे खुद भी ऐसा, मेरी भी तबीयत ऐसी ही चल रही है, बस हमारी भी बस। अश्क जो आँख की दहलीज पे ठहरा हुआ है, अश्क जो आँख की दहलीज पे ठहरा हुआ है, अश्क जो आँख की दहलीज पे ठहरा हुआ है, इल्तिज़ामे दिले नाचीज़ पे ठहरा हुआ है। क्या बात है सर, वाह वाह वाह। इल्तिज़ामे दिले नाचीज़ पे ठहरा हुआ है,
और दिल ने अश्कों से कहा दर्द छुपाना होगा, दिल ने अश्कों से कहा दर्द छुपाना होगा, ये समंदर इसी तजवीज़ पे ठहरा। क्या बात है सर, फिर समंदर आ गया वो। ये दिल ने अश्कों से कहा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाह वाह वाह। दिल ने अश्कों से कहा दर्द छुपाना होगा, समंदर से बचना मुश्किल है सर, बड़ा मुश्किल है सर। दिल ने अश्कों से कहा दर्द छुपाना होगा, ये समंदर इसी तजवीज़ पे ठहरा हुआ है। अब भी सुनता हूँ तेरे पाँव की जाती हुई चाप, अब भी सुनता हूँ तेरे पाँव की जाती हुई चाप, वक्त अब भी मेरी दहलीज पे ठहरा हुआ है। क्या बात है, वाह वाह। वक्त अब भी मेरी दहलीज पे ठहरा हुआ है, और दिल अगर टूट चुका है तो ये हैरत है मुझे, दिल अगर टूट चुका है तो ये हैरत है मुझे, बारे गम सीने में किस चीज़ पे ठहरा हुआ। वाह 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 वाह। दिल अगर टूट चुका है तो ये हैरत है मुझे, बारे गम सीने में किस चीज़ पे ठहरा हुआ है, और दिल के मरकत पे किसी नाम का कतबा है अदील, दिल के मरकत पे किसी नाम का कतबा है अदील, सारा मरकद इसी तावीज़ पे ठहरा हुआ है। सारा मरकद इसी तावीज़ पे ठहरा हुआ है। क्या बात है सर, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कोई नज़्म है कोई? एक हाँ नज़्म है तो सही, अभी इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं नज़्म एक आध याद है, मैं सुना देता हूँ। बल्कि एक मुख्तसर नज़्म आपको सुनाऊँ, बहुत 3 सतरी नज़्म है, मैंने अपने बच्चों के लिए कही, शायद वो हाँ वो हो सकता है कोई तासुर छोड़ दे। देखो इनको खो मत देना रस्ते में, बिल्कुल मुख्तसर नज़्म है, 3 सतरी। देखो इनको खो मत देना रस्ते में, पहले दिन स्कूल चले तो पापा ने रखे थे कुछ ख्वाब तुम्हारे बस्ते में। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। देखो इनको खो मत देना रस्ते में, पहले दिन स्कूल चले तो पापा ने रखे थे कुछ ख्वाब तुम्हारे बस्ते में। वाह 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 वाह। वही बात है, वो इब्तिदा ये है ना कि बस जब पहली बार को हर माँ बाप जब बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, पढ़ाने भेजते हैं, तो उनकी तरबियत शुरू करते हैं, तो कुछ ख्वाब सजाते हैं, बेटा ये बनेगा, बेटी ये बनेगा, ये होगा, ये होगा। ये बच्चों से कहा है कि इन ख्वाबों को खो मत देना। क्या बात सर, वाकई बड़ी खूबसूरत बस्ते में 3 सतरी, मगर मुख्तसर, मगर क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। कुछ और इसके अलावा सर? नज़्म सुनाऊँ? हाँ नज़्म सुनाए तो नज़्म को मैं इससे ढूंढ लेता हूँ, नज़्म कोई सुनाए नहीं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2 मिनट मुझे दे दें तो मैं चले। जब तक हम जिया भाई कुछ सुनाए, जब तक आपने हुक्म दिया था पहले, तो जी पुराना वक्त अपना याद कर। हाँ बिल्कुल पुराना गुजरा वो तो फिर कि मुख्तसर सा ही सही किरदार अफसाने में है, मुख्तसर सा ही किरदार अफसाने में है, सा ही सही किरदार अफसाने में है, एक खलिश अब भी मेरे दिल के निहा खाने में। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। और ये शेर देखिएगा कि मुस्तरिब रहता है दिल जब तक न वो आए नजर, मुस्तरिब रहता है दिल जब तक न वो आए नजर, और हालत उससे भी सिवा उनके नजर आने में है। क्या बात है सर, बहुत अच्छी है। मुस्तरिब रहता है दिल जब तक न वो आए नजर, हालत उससे भी सिवा उनके नजर आने में है। किससे करता है ये दिल तन्हाई में सरगोशियाँ, किससे करता है ये दिल तन्हाई में सरगोशियाँ, कोई तो मौजूद अब तक दिल के वीराने में है। क्या बात है, वाह वाह। कोई तो मौजूद अब तक दिल के वीराने में है, वाह वाह। और हम तो कब के आ चुके हैं मैं कदे को छोड़कर, हम तो कब के आ चुके हैं मैं कदे को छोड़कर, दिल हमारा अब भी लेकिन उस सनम खाने में है। वाह 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 वाह। राज़े उल्फत होंठ तो अफशा भी करते नहीं, राज़े उल्फत होंठ तो अफशा कभी करते नहीं, मसला तो सारा मेरी आंख भराने में है। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह। मत समझना तुम इसे बादे सबा की बेरुखी, मत समझना तुम इसे बादे सबा की बेरुखी, वो अभी मसरूफ उसकी जुल्फ सुलझाने में है। क्या बात है सर, वाह। ढूंढता रहता हूँ खुद को दोस्तों के दरमियाँ, ढूंढता रहता हूँ खुद को दोस्तों के दरमियाँ, अक्स मेरा भी कहीं इस आईना खाने में है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और एक नज़र जिस पर पड़ी उसको ही दीवाना किया, एक नज़र जिस पर पड़ी उसको ही दीवाना किया, क्या नशा उनकी हंसी आंखों के पैमाने में है। क्या बात है सर, ये है ना, देखिए क्या बात है, आपने कुछ याद दिलाया तो हमें याद आया। एक नज़र जिस पर पड़ी उसको ही दीवाना किया, कहने में क्या नशा उनकी हंसी आंखों के पैमाने में है।
अब ज़िया ज़ैदी सिवाय दश्त के जाएं कहाँ, अब ज़िया ज़ैदी सिवाय दश्त के जाएं कहाँ, रास आती है हमें वहशत जो वीराने में है। क्या बात है सर, वाह, बहुत अब अच्छा। ज़िया ज़ैदी कहाँ जाएं, अब ज़िया ज़ैदी सिवाय दश्त के जाएं कहाँ, रास आती है हमें वहशत जो वीराने में है। मुख्तसर सा ही सही किरदार अफसाने में है, एक खलिश अब भी मेरे दिल के नेहा खाने में है। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छा जी। नसीम शेख साहब इस वक्त हमें देख रहे हैं। माशाल्लाह। आदाब अर्ज़ है नसीम भाई को। कहते हैं क्या कहने शोभी भाई, उम्दा प्रोग्राम, शायरी उम्दा, माशाल्लाह, वाह वाह। रुखसार नाज़माती साहब भी कहते वाह वाह, क्या कहते हैं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत उन्होंने माशाल्लाह। नसीम शेख साहब कभी कभी देख लेते हैं, भूले भटके में देख लेते हैं। जी हाँ, दोस्त हैं हमारे खुद भी मसरूफ रहते हैं ज़रा दादा अपने वो ऑनलाइन। उन्हें माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने बहुत 500 से ऊपर जो है ना उन्होंने लगातार जो है वो मुशायरे किए थे, खासतौर पे उन कोविड के दिनों में कोविड में उन्होंने बहुत मसरूफ रखा, ऑनलाइन भाई पूरा माशाल्लाह पूरा सिस्टम बनाया। और शेख साहब क्या कहते हैं जनाब, कहते हैं ज़िया भाई उम्दा और साहिब इसलूब शायर है माशाल्लाह। बहुत मोहब्बत उनकी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारी तो ज़िया भाई से आज पहली मुलाकात है भाई शेख साहब, और अब सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में आए इंशाल्लाह, इसी महीने में आपको भी मैं बुलाता हूँ दोबारा। आपको भी शेख साहब आए थे, बहुत पहले आए थे, हाँ, मगर अब इनको बुलाते हैं दोबारा फिर इंशाल्लाह ताला। जी जी, मैं एक नज़म सुना देता हूँ। वो जैसा कि आपने कहा, इस नज़म का उन्वान है मोहब्बत मार देती है। मोहब्बत मार देती है, मोहब्बत मार देती है। पाबंद नज़म है। ये नींद आँखों से लेकर रत जगह इनमें जगह बसाती है, ये नींद आँखों से लेकर रत जगह इनमें बसाती है, ये खुद सपनों में रहती और सपने ही दिखाती है। क्या बात है सर, वाह वाह। यही तो है जो रातों को जगाती और रुलाती है, ये जिस दिल में भी बस जाए बड़े आज़ार देती है। वाह जी, वाह 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 वाह। ये नींद आँखों से लेकर रत जगह इनमें बसाती है, ये खुद सपनों में रहती और सपने ही दिखाती है, यही तो है जो रातों को जगाती और रुलाती है, ये जिस दिल में भी बस जाए बड़े आज़ार देती है, मोहब्बत मार देती है। मोहब्बत मार देती है। कोई चेहरा नज़र के सामने तस्वीर करती है, किसी आवाज़ से धड़कन की लय तस्खीर करती है, हर आहट को किसी की चाप से ताबीर करती है, वाह। ये जो भी कैफियत दे बस जुनून आसार देती है, वाह, मोहब्बत मार देती है। मोहब्बत मार देती क्या क्या कभी गहरे समंदर को भी ये बेआब करती है, कभी ये बादलों को प्यास से सैराब करती है, कभी गहरे समंदर को भी ये बेआब करती है, कभी ये बादलों को प्यास से सैराब करती है, किसी ताबीर को पल में अधूरा ख्वाब करती है, कभी फूलों भरा रास्ता कभी दीवार देती है, वाह, मोहब्बत मार देती है। मोहब्बत मार देती है। वाह वाह। कभी आंसू पे ख्वाबों का नगर तामीर करती है, लबे दरिया कभी ये तशनगी जंजीर करती है, दिलों पर ये अमूमन ज़ख्म ही तहरीर करती है, ये दानिस्ता ही अक्सर जीती बाजी हार देती है। क्या बात है, मोहब्बत मोहब्बत वाह मार वाह। देती है। क्या बात है सर, वाह वाह क्या वाह कहना, वाह सर, बहुत वाह। उम्दा। ये हमारी आज की जनरेशन की मूड की, हाँ, ये आपने कहा तो मैंने हाँ, ये भाई थोड़ी हमारी हमारी आज नज़म की, निकाल ली। हाँ, आज की जनरेशन की मेरे बड़ी पास मूड कुछ की है। ज़ाहिर गज़लें ऐसी भी हैं जो मैंने बड़ी इब्तदाई दौर में कहीं 83-84 कुछ गज़लें 86 की मौजूद हैं इस किताब में, वो इसी मूड की हैं गज़लें, क्योंकि उस वक्त एज भी इतनी थी, 15-16 साल 18 साल की। तो जनाब ये रुखसार नाज़माती साहब कहते हैं क्या कहने, वाह वाह, मोहब्बत मार देती है सर। बहुत थैंक यू सर, माशाल्लाह जी, बेहतरीन से माशाल्लाह। उसके बाद असद खान क्या कहते हैं जनाब, शोभी भाई किशोर साहब से पूछें आपके कलाम और आवाज़ में इतना दर्द क्यों होता है। ओए ओए, अल्लाह, ये तो हम भी पूछते रहते हैं, ये आज तक बताया ही नहीं इन्होंने। ये बड़ी गहरी बात कर दी। बड़ी गहरी बात पूछ ली इन्होंने। हाँ। उसका जवाब भी बहुत मुश्किल है। असद भाई का शुक्रिया, भाई वो इतनी मोहब्बत करते हैं। इतना दर्द वर्द तो नहीं है, बस जो कुछ शायरी होती है तो बंदी कर लेते हैं, सुना भी देते हैं उसको। आपकी मोहब्बत है, आपको ऐसा लगता है। तो ये उनका जवाब, ये जवाब नहीं होता। जवाब अब ये ज़ाहिर है, मैं ये बताने की मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ कि दर्द क्यों है। अब उनको महसूस होता है, दर्द हो सकता है, हो भी, कह नहीं सकता, लेकिन बस ऐसे ही है। हम तो शेर कह लेते हैं और आप जैसे जब भाई मोहब्बत करने वाले बुला लेते हैं तो सुना भी देते हैं। भाई असद साहब, आप देख लीजिए, आपके सामने है जी। और किशोर अदीब जाफरी साहब लबो लहजा का बड़ा शायर है जी।
یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، نسیم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ جی. نسیم بھائی کا بہت شکریہ، جزاک اللہ نسیم بھائی. نسیم بھائی خود بھی ماشاء اللہ بڑے پہنچے ماشاء اللہ. جی جی ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں طارق رئیس فروغ صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ارے ماشاء اللہ، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج ہی ملاقات ہوئی، ابھی چند گھنٹے پہلے. اچھا چند گھنٹے پہلے. وہ ایوان جوش میں ایک پروگرام تھا، مطلب بلکہ ایک جوش صاحب کے حوالے سے ایک بلڈنگ بنائی گئی، اس کا افتتاح تھا، وہاں ملے تھے. اچھا 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 جی. طارق بھائی بھی آ چکے ہیں میرے پروگرام میں. اچھا. طارق بھائی بھی، شارق بھی، ارسلان بھی، تینوں مطلب ان کے. طارق بھائی کے والد بہت بڑے شاعر ہاں ہیں. رئیس فروغ صاحب. واہ واہ، بہت بالکل بہت اچھے. نمائندہ شاعر. اور جناب اس کے بعد انور پتافی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ وہ تو ہمیں سنتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے. اور پاکستان رینجر سے دادو سے کہتے بھائی سلامت رہو ماشاء اللہ جی. بہت شکریہ آپ کی محبت کا انور پتافی، بہت بہت شکریہ. اور آپ کا، آپ کی پوری ٹیم، آپ کے جو لوگ ہیں پاکستان رینجرز کے جتنے لوگ ہمیں اس وقت وہاں آپ کے ساتھ ساتھ سن رہے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ. اور جناب بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ. جی ضیاء بھائی کیا سنا رہے ہیں پھر آپ؟ جی میں غزل کے اشعار پیش کرتا ہوں. اب کہاں آب و تاب آنکھوں میں، اب کہاں آب و تاب آنکھوں میں، اب کہاں آب و تاب آنکھوں میں، گھل گئے سارے خواب آنکھوں میں. کیا بات ہے سر، واہ واہ. گھل گئے سارے کہاں خواب آب و تاب آنکھوں میں، واہ. گھل گئے سارے خواب آنکھوں میں. پانیوں پر ٹھہر گئے منظر، پانیوں پر ٹھہر گئے منظر، آ بسے ہیں سراب آنکھوں میں. کیا بات ہے سر، واہ 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 واہ. اور دل میں جب سے قیام ہے ان کا، دل میں جب سے قیام ہے ان کا، کھل رہے ہیں گلاب آنکھوں میں. کیا واہ 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 واہ. خود کو شوریدہ سر نہ ہونے دیا، خود کو شوریدہ سر نہ ہونے دیا، غرق تھا بے حساب آنکھوں میں. بہت اچھے، واہ بہت اچھے. میں نے محسوس جب کیا اس کو، میں نے محسوس جب کیا اس کو، کھل گئی کتاب آنکھوں میں. کھل گئی کتاب آنکھوں میں، واہ بہت اچھے. دل نے سب کچھ بھلا دیا تھا مگر، دل نے سب کچھ بھلا دیا تھا مگر، آ گیا انقلاب آنکھوں میں. کیا بات ہے، واہ. اور یہ شعر دیکھیے کہ چائے کا کپ چھلک نہ جائے کہیں، چائے کا کپ چھلک نہ جائے کہیں، دیکھیے مت جناب آنکھوں میں. ہائے ہائے کیا بات ہے. چائے کا کپ چھلک نہ جائے کہیں، دیکھیے مت جناب آنکھوں میں. اور اپنی آنکھوں میں ہے سوال ضیا، اپنی آنکھوں میں ہے سوال ضیا، ڈھونڈتے ہیں جواب آنکھوں میں. واہ 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 واہ. اب کہاں آب و تاب آنکھوں میں، بھول گئے سارے خواب. دیکھ رہے ہیں ابھی بھی نوجوان ہیں. نہیں آپ نے یاد دلائی، یہ جوانی بھڑکائی ہے. جیسے آپ نے یاد دلایا تو ہمیں یاد آیا سر. یہ کیا بات ہے، مطلب اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی جوانی کیسی تھی. اس سے ظاہر ہو رہا ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی آئے گی، کشور بھائی کے ساتھ بھی. تو دور تو آتا ہے ہر ایک، دور تو سب پہ آتا ہے. بالکل ابھی کشور بھائی سنا رہے ہیں نا. بے شک بالکل. جی اس دور کے آپ پرانی غزل، پرانی غزل سنائیے سر. 1986 کی غزل طویل بہر میں ہے، سناتا ہوں. واہ واہ زبردست. تو یہ آپ کو نوجوانی یاد دلا دے گی. 18-19 سال کا لڑکا نظر آئے گا آپ کے اس میں. کبھی میں سوچتا ہوں کاش کہ ایسا ہوا ہوتا تو مجھ کو مل گیا ہوتا. کبھی میں سوچتا ہوں کاش کہ ایسا ہوا ہوتا تو مجھ کو مل گیا ہوتا. میں سب دنیا بھلا کر بس تیرا ہی ہو گیا ہوتا. کیا بات ہے، تو مجھ کو مل گیا. تو مجھ کو مل گیا ہوتا. تجھے ڈھونڈا کیا تعمر میں رستوں میں راہوں میں، گلی کوچوں کی باہوں میں. تجھے ڈھونڈا کیا تعمر میں رستوں میں راہوں میں، گلی کوچوں کی باہوں میں. جو میں اس جستجو میں اپنے دل تک آ گیا ہوتا تو مجھ کو مل گیا. کیا بات ہے سر، واہ واہ بہت اچھی. جو میں اس جستجو میں اپنے دل تک آ گیا ہوتا تو مجھ کو مل گیا ہوتا. اکیلا ہوں میں اب دل میں چھپا کر تیری چاہت کو، کہوں کیا اس محبت کو. اکیلا ہوں میں اب دل میں چھپا کر تیری چاہت کو، کہوں کیا اس محبت کو. اگر احوال دل کا میں نے تجھ سے کہہ دیا ہوتا تو مجھ کو مل گیا. کیا بات ہے سر، واہ واہ. اگر احوال دل کا میں نے تجھ کو کہہ دیا ہوتا تو مجھ کو مل گیا ہوتا. تجھے ڈھونڈے میری دھڑکن، مجھے ڈھونڈے تیری پائل، یہ دنیا بیچ میں حائل. تجھے ڈھونڈے میری دھڑکن، مجھے ڈھونڈے تیری پائل، یہ دنیا بیچ میں حائل. نہ رسموں میں زمانہ بھی اگر جکڑا ہوا ہوتا تو مجھ کو مل گیا ہوتا. کیا بات ہے سر، واہ واہ. تو میری دسترس سے دور ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، میرا دل غم سے بوجھل ہے.
تو میری دسترس سے دور ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، میرا دل غم سے بوجھل ہے، اگر دنیا سے ٹکرانے کا مجھ میں حوصلہ ہوتا تو مجھ کو مل گیا. کیا بات ہے سر، واہ. نہیں معلوم خوابوں کو میرے دنیا نے لوٹا تھا کہ پھر جذبہ ہی جھوٹا تھا. نہیں معلوم خوابوں کو میرے دنیا نے لوٹا تھا کہ پھر جذبہ ہی جھوٹا تھا. خیال آتا ہے اکثر پیار اگر سچا میرا ہوتا تو مجھ کو مل گیا ہوتا. واہ جی واہ واہ. تجھے پانے کی حسرت میں تجھے کھونا مقدر ہے، شکست دل کا منظر ہے. تجھے پانے کی حسرت میں تجھے کھونا مقدر ہے، شکست دل کا منظر ہے. عدیل اپنا اگر تقدیر پر کچھ بس رہا ہوتا تو مجھے مل گیا ہوتا. کیا بات ہے سر، واہ 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 واہ. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر. رخسان آزادی کہتے ہیں واہ واہ کشور عدیل صاحب، بہت خوبصورت. واہ جی واہ. دیکھیے بحرین سے ماشاء اللہ داد آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر بہت خوب غزل صاحب، غزل ضیاء صاحب، واہ واہ جی. آپ کی غزل پر بھی شکریہ، بہت نوازش. اور اس کے بعد اسد خان کیا کہتے ہیں، اسد خان جناب کیا کہتے ہیں، کشور بھائی آپ نے جواب تو نہیں دیا بٹ لگتا ہے کہ بعض کچھ یوں ہی سنا دی نا جواب، اس میں جواب موجود ہے کہ خط جو چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم کشور، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. ان کو یہ غزل سنا دی، یہ جواب ہے ان کے سوال. بھائی سنیے، دیکھیں یہ جواب ہے، یہ جواب ہے کہ جو غزل ابھی سنائی ہے یہی جواب ہے. اسے آپ غور، اس غزل پہ غور کیجیے گا جو سنائی ہے ابھی کشور بھائی نے. اور یہ کہ ہم تھوڑا سا وقت رہ گئے، اور بڑی خوبصورت سا کلام ماشاء اللہ آج اسی بارے خوبصورت سا کلام ہم سن رہے ہیں. ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ضیاء صاحب، آپ نے مطلب اتنے سارے کچھ اتنا کلام تو ہوا ہوگا کہ کبھی آپ نے کتاب کا نہیں سوچا کہ سب کو یکجا کر لیے جائے کم از کم؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کوئی ایسا مواد جمع ہو گیا کہ کتاب کی شکل میں پیش کروں میں. تو انشاءاللہ جب ہو جائے گا آئے گی انشاءاللہ. ہم ان کے پیچھے لگے ہیں، کتاب آ جائے گی. ہاں وقت لگے گا. کشور بھائی جیسے دوست ہمارے، ان کا ساتھ رہا، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا. اب بات دیکھیں کتنے مزے کی ہے کہ مطلب 40 سال کے بعد یہ کتاب آئی ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائیے 40 سال کے بعد یہ پہلی کتاب، اور وہ بھی کتنی سی کتاب ہے، کتنا کلام ہے اس میں. ایک بات بتاؤں کہ آپ جتنا اس میں مواد ہے نا، اس سے آدھے مواد پہ لوگ کتابیں نکالیں. ارے وہی میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، 40 سال بعد اتنی ہے. تو یہاں تو 2 مہینے بعد کتاب آتی ہے تو اس سے 3 گنا ہوتی ہے. 3 گنا ہوتی ہے. اب جو حیرت ہے ہمیں. بہرحال اب وہ تو اچھا، وہ آج کل دور یہ بھی تو چل رہا ہے نا کہ شاعری بکتی ہو رہی ہے. یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے. کیا کہہ سکتے ہیں، ہم گرفت میں آ جائیں گے. کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ہم بڑے محتاط ہیں. ہاں نہیں سر، سب سننے والے ہو تو رہا ہے، مطلب یہ تو بات حقیقت ہے. یہ تو دیکھتے رہتے ہیں بس. یہ تو سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو مطلب ایک شاعر کو ہم دیکھتے سامنے پڑھتے ہوئے، اور اس کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ کلام پڑھتا ہے اس کو دیکھتے تو لگتے وہ دونوں میچ نہیں ہوتے. نہیں میچ ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی. بالکل میچ نہیں ہوتے. کئی شاعر ایسے ہیں شہر میں. میں خود کئی مشاعروں میں گیا، شاعرات بھی، شاعرات دونوں ہی. میں کئی مشاعروں میں گیا ہوں. جب شاعر وہ سامنے پڑھ رہا ہو یا شاعرہ کو پڑھ رہی ہو سامنے، جب وہ کلام پڑھتی نا تو وہ ان شخصیت سے میچ ہی نہیں کرتا. گفتگو کریں نا ایک شاعر سے آپ، تو اس کی گفتگو اور ہوتی ہے اور اس کا کلام اور ہوتا ہے، تو وہ میچ نہیں کرتا. وہ صاف ظاہر ہو رہتا ہے کہ یار یہ کیسے کہاں سے آیا ہوا ہے. کہیں اور سے آیا. بس چلے نہ چھیڑ درد مندوں کو، نہیں جانے پیچھے کیا نکلے ہیں. اور کیا چھوڑیے آپ اشعار کچھ سن لیجیے گا. جی. دیار عشق میں کب استخارے کام آئے، دیار عشق میں کب استخارے کام آئے، دل بےتاب کے ہی سب اشارے کام. کیا بات ہے. واہ. اور ہمیں جس طور برتا زندگی نے وہ زیاں تھا، ہمیں جس طور برتا زندگی نے وہ زیاں تھا، جو ہم نے زندگی کے دن گزارے کام آئے. کیا بات ہے. واہ واہ. جو ہم نے زندگی کے دن گزارے، ہمیں جس طور برتا زندگی نے وہ زیاں تھا، جو ہم نے زندگی کے دن گزارے کام آئے. واہ واہ. اور بیاں کرنے کو اپنے چاک داماں کی حقیقت، بیاں کرنے کو اپنے چاک داماں کی حقیقت، نصاب ہجر کے سارے شمارے کام آئے. واہ جی واہ واہ. یہ شعر دیکھیے کہ منافع بخش یوں ٹھہرا ہمارا کار ہستی، منافع بخش یوں ٹھہرا ہمارا کار ہستی، ہوئے اس راہ میں جتنے خسارے کام آئے. منافع بخش یوں ٹھہرا ہمارا کار ہستی، ہوئے اس راہ میں جتنے خسارے کام آئے. اور محبت کے دیے روشن ہیں اب تک جن کے دم سے، محبت کے دیے روشن ہیں اب تک جن کے دم سے،
उन्हीं के नक्शे पर आखिर हमारे काम आए। क्या बात है सर, वाह। नहीं है वाकफियत हमको आदाब तलब से, नहीं है वाकफियत हमको आदाब तलब से, मगर पलकों पे जो चमके सितारे काम आए, वाह 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 जी वाह। नहीं है वाकफियत हमको आदाब तलब से, मगर पलकों पे जो चमके सितारे काम आए। और संभलने के लिए काफ़ी है तिनके का सहारा, संभलने के लिए काफ़ी है तिनके का सहारा, हम ऐसे बेहुनर को कब सहारे काम आए। क्या बात है, वाह वाह। मक्ति की ज़हमत के हमें पहले ज़िया गर्दाब से लड़ना पड़ा है, हमें पहले ज़िया गर्दाब से लड़ना पड़ा है, भंवर ने पाँव छोड़े तब किनारे काम आए। क्या बात है सर, वाह वाह। हमें गर्दाब से पहले ज़िया लड़ना पड़ा लड़ना है, पड़ा है, वाह। भंवर ने पाँव छोड़े तब किनारे काम आए, दियारे इश्क में कब इस्तखारे काम आए, दिले बेताब के ही सब इशारे काम आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नुकसान नाज़िम साहब कहते हैं वाह 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 जी, क्या खूब है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अरे वाह दयारे इश्क का जवाब नहीं जी, रुखसार नाज़िम साहब कहते हैं वाह वाह ज़िया साहब बहुत खूब जी, बहुत खूब। और उसके बाद हमीद गुल साहब जो है, जो कॉल मिलाना चाह रहे, कॉल मिल नहीं रही, वो कहते हैं एक शेर अपना आपके लिए और आपके मेहमानों की नज़र कर रहा हूँ, कॉल तो मिल नहीं रही है, बताओ कि दर्द सर है मोहब्बत वबाल है मियाँ, दर्द सर है मोहब्बत वबाल है मियाँ, और ये तुम कह रहे हो ढाल है मियाँ, ये तुम कह रहे हो कि ढाल है मियाँ। क्या कह रहे हैं, वाह वाह। क्या बात है समझ भाई, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कॉल मेरे ख्याल में या तो कोई लाइन का मसला है कुछ यहाँ से, और कुछ ना कोई वजह ज़रूर है, वरना कॉल वाकई मिल जाती, कॉल आपकी ज़रूर मिलती, मेरे ख्याल में कोई मसला है। वरना इससे पहले प्रोग्राम जो हुए उसमें कॉलिंग से साथ तो चला है, उसमें चल रहा था, ये अभी कुछ हो सकता है कुछ लाइन की प्रॉब्लम हो हमारे यहाँ के, तो पता ही नहीं ना, लाइनों का मसला भी होता है ना कुछ, हालांकि हमारे एक्सचेंज हमारे पीछे ही है बिल्कुल, ज़्यादा कुर्बत भी नुकसान दे जाती है ना, तो ये भी मसला है, ज़्यादा कुर्बत नुकसान दे जाती है, हालांकि हमारे पीछे ही बिल्कुल एक्सचेंज, मगर फिर भी उसके बावजूद भी जी वक्त जो है वो 2 बज के तकरीबन 2:45 हो चुके हैं, बस थोड़ा सा वक्त है। और जी मैं अब किशन भाई आपसे ज़रा सा कुछ, अब क्या सुनूं, नज़्म सुना दूं कोई? नज़्म सुनाए सर, नज़्म सुनाए, कोई एक नज़्म और सुना देता हूँ। हाँ मज़ेदार सी नज़्म सुनाए ज़रा। नज़्म है, उन्वान है नाकाम खिलाड़ी। नाकाम खिलाड़ी। अब आप इसको ज़िंदगी के हवाले से देखिए इस नज़्म को। हुई है देर मुझको खेल के मैदान में उतरे, हुई है देर मुझको खेल के मैदान में उतरे, मुझे जो कुछ भी आता है मैं जैसा खेल सकता हूँ मैं वैसा ही तो खेला हूँ। वाह। हुई है देर मुझको खेल के मैदान में उतरे, मुझे जो कुछ भी आता है मैं जैसा खेल सकता हूँ मैं वैसा ही तो खेला हूँ। मुझे एहसास है कि मैं बहुत अच्छा नहीं खेला, मुझे एहसास है कि मैं बहुत अच्छा नहीं खेला, सो मुझको भेजने वाला भी मुझसे खुश नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह। तभी मैं मुंतज़िर हूँ कब मुझे वापस बुला ले वो, कि अक्सर खेल में ऐसा ही होता है, जो अच्छा खेल ना पाए उसे वापस बुलाकर उसके बदले दूसरे को भेज देते हैं। क्या बात है, क्या उम्दा नज़र। तो मुझको भेजने वाला भी मुझसे खुश नहीं होगा, तभी मैं मुंतज़िर हूँ कब मुझे वापस बुला ले वो, कि अक्सर खेल में ऐसा ही होता है, जो अच्छा खेल ना पाए उसे वापस बुलाकर उसके बदले दूसरे को भेज देते हैं। मगर ये ज़िंदगी का खेल ये अक्सर मुख्तलिफ है, इसमें अक्सर ये भी होता है, नहीं बल्कि अमूमन यही होता है, जो अच्छा खेलता है जल्द वापस लौट जाता है। क्या बात है। नहीं मगर ये ज़िंदगी का खेल ये अक्सर मुख्तलिफ है, इसमें अक्सर ये भी होता है, नहीं बल्कि अमूमन यही होता है, जो अच्छा खेलता है जल्द वापस लौट जाता है, पर जो अच्छा नहीं खेले वही मैदान में अक्सर ज़्यादा देर रहता है। सबब शायद यही है मेरे भी मैदान में इतनी ज़्यादा देर रहने का। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। अच्छा हमीद गुल साहब क्या कहते हैं, कमाल है मियाँ आपने ढाल पड़ा है, अच्छा देखता हूँ मैं, ओह अच्छा, और ये तुम कह रहे हो कमाल है, ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी जो मैंने ढाल पड़ा था। असद खान कहते हैं कमाल, वाह जी वाह वाह, असद खान ने बहुत अप्रिशिएट किया आपकी इस नज़्म को, कहते हैं वाह 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 जी वाह। रुखसार नाज़िम साहब भी कहते हैं कि वाह वाह बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। अच्छा वक्त जो है वो 2 बज के तकरीबन 46 मिनट हो चुके हैं, और लाइन के शायद लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, वरना हम आपकी कॉल ज़रूर लेते हैं, शामिल करते हैं ज़रूर, मगर मजबूरी अब क्या करें, कुछ लाइन का मसला मेरे ख्याल है, इस वजह से शायद लाइन में शामिल आपसे बात नहीं हो रही हमारी। फेसबुक पर आप प्रोग्राम देखें हमारा,
اور ایس ایم ایس بھی آپ کے کچھ ایس ایم ایس عابد مہر صاحب کا سر 3 سے 4 بجے تک کی ساری غزلیں اور گیت مجھے ڈیڈیکیٹ کر دیں. جعفری صاحب اور زیدی صاحب کا انداز اور الفاظوں کا اسلوب بہت پیارا ہے اور شاعری نام ہی پاکیزہ خیالات کو پیکر میں اتارنے کا فن ہے. واہ کیا بات ہے, بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا. تھینک یو سر, بہت شکریہ عابد مہر صاحب, بہت شکریہ. ماشاء اللہ آپ بھی اتنی گہرائی کی باتیں لکھ رہے ہیں بھائی, لگتا ہے آپ بھی کچھ ہیں, کچھ بے شک شاعر لگ رہے ہیں. کچھ لگتے ہیں, کچھ کہنے کے سے مطلب کچھ کونا مل رہا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ. مجھے لگتا ہے کہ جو لفظ ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ انسان کا. چلیے بہرحال جی, اور اب کچھ اور سنا دیں, ذرا سا وقت ہے اس کو پورا کرتے ہیں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ. کچھ لڑکپن بھی آ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بہر ایک بالکل تازہ ترین, کہیں میں نے ابھی یہ پڑھی بھی نہیں کسی میں. اچھا کیا بات ہے, واہ واہ واہ, تجربہ کرتے ہیں, کیا بات ہے, بالکل مختلف ہے, یہ ہٹ کر ہے. جی جی. دل کی دلداریاں نہیں جاتی, دل کی دلداریاں نہیں جاتی, دل کی دلداریاں نہیں جاتی, ان کی فنکاریاں نہیں جاتی. کیا بات, آج کل یہی ہو رہا ہے, آج کل یہی ہو رہا ہے. نہیں جاتی, ان کی فنکاریاں نہیں جاتی. اور دیکھنے میں ہیں لوگ سادہ مزاج, دیکھنے میں ہیں لوگ سادہ مزاج, پر اداکاریاں نہیں جاتی. اداکاریاں نہیں جاتی, صحیح بات ہے. واہ واہ, دن تو ہنستے گزر ہی جاتا ہے, دن تو ہنستے گزر ہی جاتا ہے, رات بھر زاریاں نہیں جاتی. واہ واہ, اور ایک مسیحا کے انتظار میں ہے, دل کی بیماریاں نہیں جاتی. دل کی بیماریاں نہیں جاتی. اب ثمربار ہو گیا ہے شجر, اب ثمربار ہو گیا ہے شجر, اب تو سنگواریاں نہیں جاتی. کیا بات ہے سر, واہ واہ. اب ثمربار ہو گیا ہے شجر, اب تو سنگواریاں نہیں جاتی. آگ لہجوں کی بجھ تو جاتی ہے, آگ لہجوں کی بجھ تو جاتی ہے, اس کی چنگاریاں نہیں اس کی جاتی. چنگاریاں نہیں جاتی. واہ, بہت اچھے, واہ واہ. آگ لہجوں کی بجھ تو جاتی ہے, اس کی چنگاریاں نہیں جاتی. وہ سیتے رہتے ہیں دل کے زخموں کو, یہ رفوکاریاں نہیں جاتی. واہ, وہ شہرت با کمال رکھتے ہوئے کیوں سیاہکاریاں نہیں جاتی. کیا بات ہے, واہ. لگتا ہے کہ وقت کیسا بھی ہو خراب ضیا, وقت کیسا بھی ہو خراب ضیا, پر وزاداریاں نہیں جاتی. وزاداریاں نہیں جاتی. وقت کیسا بھی ہو خراب ضیا, واہ واہ, بہت پر خوبصورت, وزاداریاں نہیں جاتی. بہت خوبصورت, دل بہت کی اچھی, دلداریاں نہیں جاتی, بہت ان کی فنکاریاں نہیں جاتی. کیا ضبط, بہت خوب, ماشاء اللہ, بہت اچھی. تجربہ کیا ہے, چلے کچھ کہتے رہتے ہیں تو اس میں بھی حالات کچھ دخل میں چند ایک آدھ شعر الگ الگ سنا دیتا ہوں پھر کشور بھائی پہ آپ. جی جی. کہ کسی کا بچپنا یوں بھی ٹھکانے لگ گیا ہے, کسی کا بچپنا یوں بھی ٹھکانے لگ گیا, بچپنا یوں بھی ٹھکانے لگ گیا ہے, کیا اچھا شعر, وہ اپنی عمر سے پہلے کمانے لگ گیا ہے. کیا بات ہے سر, واہ واہ, واہ. کسی کا بچپنا یوں بھی ٹھکانے لگ گیا ہے, وہ اپنی عمر سے پہلے کمانے لگ گیا ہے, اسے تنہائی کا اب سامنا ہوگا یقیناً, اسے تنہائی کا اب سامنا ہوگا یقیناً, جو اپنے دوستوں کو آزمانے لگ گیا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ, اسے تنہائی کا اب کیا خوب سر, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت شکریہ, واہ واہ, بہت نوازش. بہت اچھا. اور آرزویں در امکان پہ رکھ دیتے ہیں, آرزویں در امکان پہ رکھ دیتے ہیں, ہم نظر ابروئے دربان پہ رکھ دیتے ہیں, منتظر رہتے ہیں تھامے ہوئے ہاتھوں میں گلاب, منتظر رہتے ہیں تھامے ہوئے ہاتھوں میں گلاب, پھر یہ محراب دالان پہ رکھ دیتے ہیں. کیا بات ہے. اور شعر کہتے ہیں تو کچھ پھول منگا کر پہلے, شعر کہتے ہیں تو کچھ پھول منگا کر پہلے, غالب و میر کے دیوان پہ رکھ دیتے ہیں. کیا بات ہے سر, واہ. غالب و میر کے دربان پہ رکھ دیتے ہیں, دیوان پہ رکھ دیتے ہیں. کیا کہنے بھائی. ظلمت شب سے نیا سورج ابھرتا دیکھ کر, ظلمت شب سے نیا سورج ابھرتا دیکھ کر, حوصلے بڑھنے لگے موسم بدلتا دیکھ کر, آگہی کا کرب دنیا سے چھپانے کے لیے,
आगही का कर्ब दुनिया से छुपाने के लिए हंस दिया मैं भी किसी बच्चे को हंसता देखकर। क्या बात है, आगही का कर्ब दुनिया से छुपाने के लिए क्या अच्छा शेर। हंस दिया मैं भी किसी बच्चे को हंसता देखकर। जी किशोर भाई। जी किशोर भाई। ये गजल सुना देता हूँ, बल्कि असद भाई को डेडिकेट कर अच्छा, हाँ क्या बात है सर, आपके साथ पुराने फैन है वो तो। मोहब्बत करता है, वो है भी उन्हीं के मिजाज की गज़ल है एक, तो सुना देता हूँ जी। मौजों की ज़द पे है न ये धारों की ज़द पे है, मौजों की ज़द पे है न ये धारों की ज़द पे है, जी कश्ती की खैर हो के किनारों की ज़द पे है। वाह वाह। मौजों की ज़द पे है न ये धारों की ज़द पे है, कश्ती की खैर हो के किनारों की ज़द पे है, बरसों से लुट रहा है मोहब्बत के नाम पर, बरसों से लुट रहा है मोहब्बत के नाम पर, ये मुल्क जिंदाबाद के नारों की ज़द पे है। क्या बात है सर, वाह वाह। बरसों से लुट क्या रहा बात है, है जबरदस्त, मोहब्बत के बहुत नाम अच्छी, पर, बहुत अच्छी। ये मुल्क जिंदाबाद के नारों की ज़द पे है, और रोकेगा कौन डोर बंधी उंगलियों का खेल, रोकेगा कौन डोर बंधी उंगलियों का खेल, कठपुतलियों का रक्स इशारों की ज़द पे है। क्या बात है सर, वाह वाह। रोकेगा कौन जबरदस्त, डोर बहुत बंधी अच्छी, उंगलियों का बहुत खेल, अच्छी। कठपुतलियों का रक्स इशारों की ज़द पे है, चारों सुतून जिन पे इमारत को नाज था, चारों सुतून जिन पे इमारत को नाज था, होती हुई खंडर उन्हीं चारों की ज़द पे है। वाह वाह बस वाह। और हर शख्स है वतन का मुहाफिज बना हुआ, हर शख्स है वतन का मुहाफिज बना हुआ, दो चार की नहीं है ये सारों की ज़द पे है। क्या बात है सर, और बहुत अच्छी। किश्वर अदील आज करोड़ों का एक हुजूम, किश्वर अदील आज करोड़ों का एक हुजूम, मुर्दा ज़मीर हो के हज़ारों की ज़द पे है। वाह क्या बात है सर, जबरदस्त। क्या बात है सर, जबरदस्त, वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। असद साहब कहते हैं वाह 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 सर, वाह वाह, क्या एंडिंग की है शो की, और लिटरली थैंक यू सो मच। आज मज़ा आ गया, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और रुखसार नाज़रवादी साहब भी कहते हैं कि वाह वाह, क्या कहने, किशोर साहब बहुत खूबसूरत थी। जबरदस्त जी। असद खान कहते वाह वाह, किशोर भाई क्या कहने आपके, थैंक यू जी, वाह वाह। और उसके बाद फिर रुखसार साहब कहते वाह क्या काफ़िया लाए हैं ये आपके लिए जी। और उसके बाद फिर कहते हैं क्या बात है जिया साहब, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, थैंक यू। इन्हीं लोगों की मोहब्बत असल में हमारा असासा है ये सब। हाँ हकीकत ये है, हकीकत, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो और ये सारी बातें, और मेरे ख्याल में अभी आपको एक इख्तितामी सुना दे, एक फिर किशोर भाई सुना देंगे एक इख्तितामी एक गज़ल, को ये नज़्म या जो सुनाना चाहें आप। हुक्म आपका। एक हमारा इसको आप नुमाइंदा शेर भी कह सकते हैं, मतलब जो है इस गज़ल का। जी जी। तो इस गज़ल से चंद अशार पेश करता हूँ। कश्मकश कितनी रही है मेरी तकदीर के साथ, कश्मकश कितनी रही है मेरी तकदीर के साथ, देख लो मुझको मिलाकर मेरी तस्वीर के साथ। क्या बात है सर, वाह वाह, बहुत अच्छी। हादसा कोई कभी राह का पत्थर न बना, हर नया ख्वाब बुना है नई तदबीर के साथ, नई तदबीर के साथ, वाह। बेसबब राहनवर्दी से नहीं कुछ हासिल, बेसबब राहनवर्दी से नहीं कुछ हासिल, पाँव का रब्त हो जब तक किसी जंजीर के साथ। वाह वाह वाह। जिंदगी में ये कलम बाइस एजाज रहा, जिंदगी में ये कलम बाइस एजाज रहा, मैंने किरतास पे रखा इसे तौकीर के साथ। क्या बात है सर, वाह वाह। जिंदगी में ये कलम बाइस एजाज रहा, मैंने किरतास पे रखा इसे तौकीर के साथ, और ताइर फिक्र भी परवाज को पर खोलता है, दर्द मौजूद हो जब कल्ब में तासीर के साथ। बहुत अच्छी, वाह वाह। और मेरी सांसों के उखड़ने की सदा तो सुन ली, मेरी सांसों के उखड़ने की सदा तो सुन ली, देखने आए तो आए भले ताखीर के साथ, देखने आए तो देखने आए भले तो ताखीर आए के साथ, भले वाह वाह, ताखीर के बहुत साथ। खूबसूरत, वाह वाह। और ऐसा लगता है वसीयत की गवाही के लिए मेरी तस्वीर भी रख दी गई तहरीर के साथ। वाह। पाँव रखता हूँ कहीं और तो पड़ता है कहीं, सरे मक्ता शेर है कि जी। पाँव रखता हूँ कहीं और तो पड़ता है कहीं,
फासले और बढ़े जाते हैं ताबीर के साथ। क्या बात है सर, वाह वाह। और मक्ता पेश है कि इसलिए बांटते रहते हैं मोहब्बत की ज़िया, इसलिए बांटते रहते हैं मोहब्बत की ज़िया, दिल मुसख्खर नहीं होते कभी शमशीर के साथ। क्या बात है, वाह क्या बात है। इसलिए बांटते रहते हैं मोहब्बत की ज़िया, वाह। दिल मुसख्खर नहीं होते कभी शमशीर के साथ। कश्मकश कितनी रही है मेरी तकदीर के साथ, देख लो मुझको मिलाकर मेरी तस्वीर के साथ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह जी। जनाब जी अच्छा जी, ऐसी अव्वल उम्र जिसमें समंदर ना हो। तुम अपनी बेवफाई का मुझे इल्ज़ाम दे देना। क्या बात है, तुम अपनी बेवफाई का मुझे इल्ज़ाम दे देना, कहीं बदनाम हो जाओ तो मेरा नाम दे देना। क्या बात है सर, वाह वाह। तुम अपनी बेवफाई का मुझे इल्ज़ाम दे देना, वाह। कहीं बदनाम हो जाओ तो मेरा नाम दे दे। क्या कहने, वाह। मैं खुद को ढूंढता फिरता हूँ मुद्दत से अगर तुमको, मैं खुद को ढूंढता फिरता हूँ मुद्दत से अगर तुमको, कहीं मिल जाऊं तो मुझको मेरा पैगाम दे दे। क्या बात है, वाह जी वाह। मैं खुद को ढूंढता फिरता हूँ मुद्दत से अगर तुमको, कहीं मिल जाऊं तो मुझको मेरा पैगाम दे देना। हम अपनी ज़िंदगी सारी तुम्हारे नाम कर देंगे, हम अपनी ज़िंदगी सारी तुम्हारे नाम कर देंगे, तुम अपनी ज़िंदगी से बस हमें एक शाम दे। वाह वाह, क्या बात है, वाह जी वाह वाह। कहानी ख़त्म हो जाने से पहले थक रहा हूँ मैं, कहानी ख़त्म हो जाने से पहले थक रहा हूँ मैं, मुसन्निफ मुझको रास्ते में कहीं आराम दे। क्या बात है, वाह जी वाह। कहानी ख़त्म हो जाने से पहले थक रहा हूँ मैं, कहानी ख़त्म हो जाने से पहले थक रहा हूँ मैं, मुसन्निफ मुझको रास्ते में कहीं आराम दे देना। वाह वाह। तेरे जाते ही फिर गिनने लगा मैं दिल के ज़ख्मों को, तेरे जाते ही फिर गिनने लगा मैं दिल के ज़ख्मों को, तेरी आदत है जब मिलना मुझे कुछ काम दे देना। क्या बात है सर, वाह वाह। तेरे जाते ही फिर गिनने लगा, वाह वाह। तेरे जाते ही फिर गिनने लगा मैं दिल के ज़ख्मों को, तेरी आदत है जब मिलना मुझे कुछ काम दे देना। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत जी। और उमर रियाज साहब कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ग्रेट पोइट्री, वेल डन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया उमर रियाज साहब। रुखसार नाज़िम कहते हैं बहुत खूब, मतलब वाह वाह ज़िया साहब, बहुत खूब जी। और फिर कहते हैं क्या कहने किशोर साहब, वाह 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 वाह। रुखसार नाज़िम साहब का मैसेज माशाल्लाह, और थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहरीन में बैठे हैं बिल्कुल माशाल्लाह, मगर वो बात है कि साथ इस तरह दे कि जैसे यहाँ मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं। दादू से अनवर पताफी कहते हैं भाई आज का गुड प्रोग्राम, सदा सलामत रहो जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। ये दादू में पाकिस्तान रेंजर्स में अपनी पूरी टीम के साथ वहीं होते हैं, रेंजर्स में दादू में होते हैं, जो हमें वहाँ से देख रहे हैं जी। तो बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया। असद साहब कहते हैं, क्या कहते हैं जनाब, आप लोग वाकई हमारे मुल्क का एक कीमती असासा हैं। जज़ाकल्लाह जी। बेशक इसमें कोई शक नहीं, हमारे जो सीनियर हमारे माशाल्लाह जो अदब के लोग हैं, और अदब अगर ज़िंदा भी देखा जाए तो हमारे कुछ, अब तो देखा जाए तो कुछ सीनियर्स की वजह से हमारे रह गया है। अब तो हमारे वो लेजेंड हमारे सीनियर भी बेचारे धीरे धीरे हमसे जुदा हो रहे हैं, बस धीरे धीरे हो रहे हैं। जाना तो सब नहीं है, बस जाना तो सब नहीं, मगर बस ये कि बस। तो बहरहाल जी आज का ये प्रोग्राम था, और कोशिश तो यही रही है हमारी, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं, बस ज़्यादा कलाम हमने सुना, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की हमने। ज़िया साहब से आज हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा ज़िया साहब, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह, बड़ा खूब। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा। फिर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका फराहम किया। किशोर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी तवज्जुह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और सामीन जो हमें सुनते रहे, हम सब जुड़े रहे हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत शुक्रिया। उन्हीं की वजह से जो हम कुछ कहते हैं और सुनाते हैं, तो वहीं से हमें कुछ एहसास होता है कि हमने कुछ कैसा अच्छा कहा या बुरा कहा। तो उनकी राय ही हमारे लिए बड़ी है। बेशक ज़रूर, बेशक। तो बहुत शुक्रिया किशोर भाई आपका भी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर, आपने वक्त कीमती वक्त निकाला, दोबारा मुझे बुलाया, बड़े अरसे बाद मुलाकात आपसे हुई। असल में एक अरसा गुजर गया तो मैंने कहा मुलाकात काफ़ी अरसे बाद हो गया, तो ज़रा सा बहुत अच्छा रब्ता रहना चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसलिए ज़्यादा गुफ्तगू, मैंने कहा कलाम ज़्यादा सुने, लोग भी ज़रा इंजॉय कर लेते हैं। ज़रा आपकी लाजमी किताब भी आई, फिर किताब से भी कुछ हो गया, फिर थोड़ा कलाम ज़्यादा तो अच्छा, वो बड़ा गुफ्तगू तो फिर एक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें, मगर फिर वो शायरी थोड़ी सी, कलाम जो है ना, फिर एक शायर से जो है ना वो उसका कलाम सबसे बड़ी चीज़ है, मैं तो कहता हूँ। नहीं, गुफ्तगू भी माशाअल्लाह अच्छी खासी हुई है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने माशाअल्लाह। तो चले, बहुत शुक्रिया आपका। और जी रुखसार नाज़िम साहब कहते हैं कि ज़िया साहब और किशोर अदील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी,
اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین، جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو آپ سے ملاقات اب ہفتے کو ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد۔